السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول آبزدہ بائی واجد ابرار کی یہ 10th ایپیسوڈ ہے۔ رات کی تاریکی پھیلتی چلی جا رہی تھی۔ بلوچ حویلی کسی سپریم کورٹ کا سا منظر پیش کر رہی تھی جہاں کچھ دیر بعد عدالت لگنے والی تھی۔ دین محمد نے ڈنر کے بعد سب کو اکٹھا ہونے کے لیے کہا تھا۔ مجاہد شام ہونے سے پہلے ہی شہر جا چکا تھا۔ وہ تو خود کٹہرے میں کھڑا ہونے سے بچ گیا تھا، مگر اس کی قسمت نہیں بچ پائی تھی۔ اینی اس طرح کی کسی بھی عدالت سے ہمیشہ دور رہتی تھی۔ وہ آج بھی ہر بات سے بے خبر چھت پہ موجود مجاہد کے خیالوں کی پتنگ اڑا رہی تھی۔ اسے علم نہیں تھا کہ انا کی ڈور کٹنے والی ہے۔ اس کی محبت کی پتنگ ہچکولے کھاتی ہوئی خود اعتمادی کی جھاڑیوں میں گر کر تار تار ہونے والی ہے۔ ابا جان کچھ بولیے بھی، ہم سب آپ کی خاموشی کو اتنی دیر تک برداشت نہیں کر پائیں گے، شاہ نواز نے درخواست کی۔ سبھی کی نظریں دین محمد کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ سب کو اپنے کمرے میں بلا کر خود چپ سادھے ہوئے تھے۔ شاہ نواز ٹھیک کہہ رہا ابا جان، جو بھی فیصلہ ہے آپ کھل کر بتائیں، آپ کی ہر بات سر آنکھوں پر۔ رب نواز نے فرما برداری سے سینے پہ ہاتھ رکھتی ہوئے کہا۔ دین محمد نے بالآخر کپ کپاتے ہوئے لب کھول لیے۔ فیصلہ تو بہت سادہ سا ہے، میں تو اس لیے چپ ہوں کہ مجاہد بھی آ جاتا، جو بھی بات ہے اس کے سامنے ہو جاتی۔ اب بات کیجیے ابا جی، ہم سب مجاہد کے اپنے ہیں، اور اگر فیصلہ اس کے مستقبل کے حوالے سے ہے تو اس کا اس وقت یہاں نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ حسب عادت خواہ مخواہ ہنگامہ کھڑا کرنا تھا اس نے۔ کلثوم نے شرمسار لہجے میں کہا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں کلثوم بھابی، اگر کوئی آگ لگی بھی تو اس کے لوٹنے تک بجھ چکی ہوگی۔ فیصلہ سن کر اگر اس نے سلگائی بھی تو دھواں ہی اٹھے گا، اور پھر ہم سب ہیں نا اسے سمجھانے والے۔ زبیدہ کی بات پہ دین محمد کی بوڑھے چہرے پہ مسکراہٹ لوٹ گئی۔ تم لوگ تو ایسے دیکھ رہے ہو جیسے میں کوئی جنگ چھڑنے کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے تو ایک چھوٹا سا فیصلہ کیا جو شاید مجاہد کو بھی پسند آئے گا۔ دراصل میں نے سوچا کہ اس کا ویزا لگتے ہی ہم اس کا اور رابعہ کا نکاح کر دیں۔ امریکہ جاتی بھی اس پر ذمہ داری ہوگی تو بھٹکنے سے بچ جائے گا وہ، اور اگر خدا نہ کرے بھٹک بھی جائے تو واپسی کا راستہ ہمیشہ اسے کھلا ملے گا۔ وہ ضدی لوگوں کو جب ذمہ داری ملتی ہے تو اسی ضد کی طرح پوری کرتے ہیں۔ دین محمد نے وضاحت دیتے ہوئے کہا۔ ان کی بات سن کر کمرے میں موجود سبھی کے چہروں پر اطمینان لوٹ آیا سوائے نور اور غزالہ کے۔ ان کی نظروں میں عینی کی خود اعتمادی گردن جھکائے لہرا رہی تھی۔ آپ نے میرے دل کی بات کر دی ابا جان، شاہ نواز نے خوشی سے دین محمد کے ہاتھ پہ بوسہ لیا تھا۔ میں بھی یہ بات کرنا چاہتا تھا، اس کا نکاح ہوگا تو کندھوں پہ نئی ذمہ داری پڑے گی۔ یہ ذمہ داری اسے واپسی کی راہ دکھاتی رہے گی، ورنہ جتنا آزاد خیال وہ ہے اس نے تو وہیں کا ہو کر رہ جانا تھا، اور ہم نے ساری عمر راہ تکتے گزار دینی تھی۔ شاہ نواز نے آخری بات انتہائی افسوس بھرے لہجے میں کہی۔ ویسا ہی افسوس وہاں سبھی گھر والوں کے چہروں پر بھی تھا۔ آپ کی بات سن کر ہم سب کو خوشی ہوئی ابا جان، آپ نے بڑی معقول وجہ بتائی ہے اس کے نکاح کی، مگر مجاہد نے نہ مانے اس بات کی کیا گارنٹی؟ کوئی بہانہ بھی تو بنا سکتا ہے وہ، کلثوم نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ ثروت نے بھی سر ہلا کر کلثوم کی بات کی تائید کی۔ غزالہ اور نور نے امید بھری نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ایسے کیسے انکار کرے گا وہ؟ زبیدہ پورے اعتماد سے بولی۔ رابعہ پسند ہے اس کی، وہ تو یہ خبر سن کر راتوں رات امریکہ پہنچ جائے گا، اس نے تقریباً خوش ہوتی ہوئی کہا۔ شاہ نواز نے اس کی طرف لاچار نظروں سے دیکھ کر لبوں میں لا حول پڑھ لیا۔ اگلے ہی لمحے زبیدہ کو سب کے چہرے دیکھ کر اندازہ ہو گیا کہ اس نے ابا جی کے سامنے کوئی نامعقول بات کہہ دی تھی۔ میں بات کروں گی ابا جی، امید ہے وہ میری یہ بات نہیں ٹالے گا۔ اگر منگنی پہ خوش تھا تو نکاح کے لیے بھی اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، وہ تو خواہ مخواہ مجھے وہم ہو رہا تھا، کلثوم نے سرسری لہجے میں کہا۔ وہ بات نہ ٹالے تو یہی حویلی کے لیے خود اس کے لیے بہتر ہے، ورنہ امریکہ تو وہ چلا ہی جائے گا، مگر ہم سب کی رضامندی سے نہیں، اور جو کام بڑوں کی ناراضی مول لے کر شروع کیے جاتے ہیں وہ انجام کو نہیں پہنچتے۔ اسے کہہ دینا اگر وہ چاہتا ہے کہ ہم سب اسے خوشی خوشی دعائیں دے کر بھیجیں تو وہ چپ چاپ اس فیصلے پہ ہاں کر دے۔ دین محمد نے حتمی لہجے میں کہتے ہوئے عدالت سے برخاست کر دی۔ اس فیصلے کی سب سے زیادہ خوشی رابعہ کو ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ خوشی سے سرخ پڑ رہا تھا۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اس نے نوافل بھی ادا کر لیے۔ وہ خود کو آئینے میں ایک سجی سجائی دلہن کے روپ میں دیکھنے لگی تھی۔ اینی کب سے چھت پہ ٹہل رہی تھی، وہ خوبصورت خیالوں میں کھوئی ہر چیز کو حسرت سے دیکھ رہی تھی جسے کبھی مجاہد نے چھوا تھا۔ 6 کے 6 پرفیومز اس نے نہ جانے کتنی بار چھو کر دیکھے تھے۔ ایک لمس اس کے ہاتھوں سے ہوتا ہوا اس کے دل میں سرایت کر گیا تھا۔ وہ ٹہلتے ہوئے انٹینے کے پاس آ کر رک گئی۔ اپنے دونوں ہاتھوں سے اس نے بانس کے اس حصے پہ رکھ دیے جہاں سے مجاہد اپنے ہاتھوں سے انٹینے کو گھمایا کرتا تھا۔ اس کے دل کی سگنل جھٹ سے مجاہد کے دل سے جڑ گئے۔ اسے مجاہد کے کہے ہوئے الفاظ یاد آنے لگے۔ صرف ایک بار کہہ دو کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے، قسم سے میرے پاؤں زمین پہ نہیں ٹکیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں سیڑھیوں سے نہ اتروں بلکہ یہیں سے صحن کو کود جاؤں۔ اینی اپنا سر جھٹک کے مسکرا دی۔ وہ دل ہی دل میں مجاہد سے مخاطب ہوئی۔ ہاں ہے مجھے تم سے محبت، اتنی محبت کہ جی چاہتا ہے کہ نیچے صحن میں کود جاؤں اگر تم مجھے گرتا ہوا دیکھو۔ میں خود سے ہار رہی ہوں مجاہد، میرے دعوے کھوکھلے ہو رہے ہیں، یوں لگتا ہے کہ اندر ہی اندر کوئی دیمک انہیں چاٹ رہی ہے۔ تم سامنے آتے ہو تو لگتا ہے ریت کی طرح بکھر جائیں گے میرے دعوے، مگر نہ جانے کون سی امید ہے جو مجھے تمہارے سامنے بکھرنے سے روک لیتی ہے۔ شاید تمہاری لوٹنے کی امید۔
اس نے گہری سانس لی۔ اس دوران حویلی کے گیٹ پہ ہارن بجا تو اس کی متلاشی نگاہیں گیٹ کی طرف اٹھ گئیں۔ عمیر نے گیٹ کھول دیا، گاڑی اندر آ گئی۔ مجاہد گاڑی سے باہر آیا تو اینی کی پیاسی نگاہیں سیر ہو گئیں۔ بے خیالی میں مجاہد نے اوپر دیکھا تو وہ دیوار سے پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے پھر سے خود کو بکھرنے سے روک لیا تھا۔ کمرے میں پہنچتے مجاہد پہ کچھ دیر پہلے ہونے والے فیصلے کا انکشاف ہوا۔ فیصلہ ایک حملے کی طرح محسوس ہوا تھا اسے۔ یہ وہ حملہ تھا جس کی تیاری اس نے نہیں کی تھی۔ وہ تو اپنی حدود بچانے کے چکر میں امریکہ کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر اس نئے حملے نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی ماں اور بہن کو کیا جواب دے۔ بڑی آسان فیس سیونگ دے دیا تمہیں دادا جان نے، سانپ بھی مر گیا اور تمہاری لاٹھی بھی ٹوٹنے سے بچ گئی۔ ثروت نے اسے طنزیہ نظروں سے گھورا۔ اسے کہتے ایک تیر سے دو شکار، پسند کا نکاح بھی، کھوئی ہوئی ساکھ بھی بحال ہو جائے گی، اور امریکہ کا مبارک سفر، اور وہ بھی سب کی خوشنودی لیے۔ ثروت نے طنزیہ لہجے میں کہا تو وہ ہونٹ بھینچ کے رہ گیا۔ اس نے لاچار نظروں سے کلثوم کی طرف دیکھا۔ نکاح کی کیا ضرورت ہے امی جان؟ میں کوئی بھاگ کر تو نہیں جا رہا جو سب کو انسیکیورٹی ہے۔ میں دھوم دھام سے واپس آ کر شادی کروں گا۔ اس نے ہلکا سا احتجاج کرنا چاہا۔ شادی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ، بس بیٹا سادہ سی رسم ادا ہو جانے میں کیا حرج ہے، اور پھر پتہ نہیں تمہیں کتنا وہاں وقت لگ جائے سیٹ ہونے میں۔ رابعہ بیچاری کو اتنے وقت کے لیے ایک منگنی پر بٹھائے رکھنا اچھی بات نہیں ہوگی، کلثوم نے اسے پیار سے سمجھایا۔ وہ کسی مضبوط احتجاج کی پوزیشن میں نہیں تھا، وہ اس گڑھے میں خود ہی گرتا جا رہا تھا جو اس نے اینی کے لیے کھودا تھا۔ وہ سب کی ناراضگی کے لیے امریکہ نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس نے پل بھر کے لیے اینی کے بارے میں سوچا جو اسے ٹس سے مس ہوتی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کی خاموشی نے ثروت اور کلثوم کو رضامندی کی نوید سنا دی۔ ان کے کمرے سے کچھ دور زبیدہ کے کمرے میں ایک امید ٹوٹی تھی جس کی آواز شاہ نواز کے علاوہ کسی کو نہ سنائی دی۔ مجھے بڑی امید تھی کہ ابا جان حصے کی بات بھی کریں گے، بالیاں اتارتی ہوئی زبیدہ بڑبڑائی۔ تمہیں مجاہد کے حصے سے کیا لینا دینا؟ پتہ نہیں ہر وقت کیا اول فول سوچتی رہتی ہو۔ شاہ نواز نے اسے جھاڑ پلائی۔ میں کب مجاہد کے حصے کی تاڑ میں ہوں؟ میں تو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اگر ایک کے حصے کی بات ہوتی تو ہمیں بھی ہمارا حصہ دے دینا تھا ابا جی نے، مگر نہیں، جو میں سوچوں وہ تو ہونے سے رہا۔ بالیاں اتار کر وہ بیٹھ کے کونے میں بیٹھ گئی۔ اپنے چھوٹے سے دماغ پہ اتنا بوجھ نہ ڈالا کرو، اسے کچھ دیر کے لیے فارغ رہنے دیا کرو۔ ہے تو حصہ ہی نا، آج نہ صحیح کل مل جائے گا، کہیں بھاگا نہیں جا رہا۔ شاہ نواز نے طنزیہ لہجے میں اسے سمجھانا چاہا۔ وہ کسی حد تک کامیاب رہا کیونکہ زبیدہ کی زبان کو تالا لگ گیا تھا۔ اگلے روز مجاہد اور رابعہ کے نکاح کی خبر عینی تک پہنچ گئی تھی۔ نورالعین نے اسے خبر سے آگاہ کیا تھا اور ساتھ ہی تلقین بھی کی کہ وہ مجاہد کا انتظار چھوڑ دے، مگر وہ اب بھی پر اعتماد تھی کہ مجاہد صرف اس کی قسمت میں لکھا ہے، وہ یہ نکاح کبھی نہیں کرے گا۔ وہ بظاہر خود کو مطمئن ظاہر کر رہی تھی، مگر اندر ہی اندر مجاہد کو کھو دینے کا اندیشہ اسے کھوکھلا کر رہا تھا۔ اس کا دل کیا وہ مجاہد کی منت سماجت کر لے، اسے واسطہ دیکھ کہ وہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے، مگر اسے دیکھتی وہ ساری ہمت کھو دیتی۔ شاید خدا نے مجھے ثابت قدم رہنے کی توفیق دے دی ہے، وہ یہ سوچ کر خود کو ہر الجھن سے آزاد کر لیتی۔ اسے بکھرنا نہیں تھا، مجاہد کے سامنے اپنے دعووں کو ملیا میٹ ہوتے نہیں دیکھنا تھا۔ یہ سوچ کر وہ اپنی ٹوٹی پھوٹی ہمت کو پھر سے جوڑ لیا کرتی تھی۔ مجاہد کا حال بھی اینی سے مختلف نہیں تھا۔ وہ اپنے بچھائی ہوئے جال میں خود ہی پھنس چکا تھا۔ وہ یہ نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اسے اینی کی طرف سے بھی کوئی مثبت اشارہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اب اس ذمہ داری سے بھاگنا حویلی میں کبھی نہ بھرنے والی درار ڈال سکتا تھا۔ اس نے ان 2 دنوں میں کئی بار اینی کے سامنے جانے کی ٹھانی، مگر اینی کی باتیں اور اس کی خودداری نے اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دیں۔ وہ کئی بار سیڑھیوں تک گیا، مگر یہ سوچ کر الٹے قدم واپس لوٹ آیا کہ اینی کو فرق نہیں پڑا تھا جب اس نے رابعہ سے منگنی کی تھی۔ اسے اب بھی فرق نہیں پڑے گا رابعہ سے میرے نکاح ہوتا دیکھ کر۔ ناکامی تو اپنی جگہ طے تھی، مگر ایک ضد باقی ہے جسے وہ نبھا سکتا تھا۔ وہ بے شک اینی کو توڑ نہیں پایا، اسے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور نہیں کر پایا، لیکن پھر بھی وہ اس سے ہارا نہیں تھا۔ وہ اب بھی اس کے مقابل کھڑا ہو سکتا تھا، مگر یہ سوچتی وہ بھول گیا تھا کہ 2 ضدی لوگ جب مد مقابل آتے ہیں تو صرف ضد جیتتی ہے، محبت ہار جاتی ہے، دل ہار جاتے ہیں۔ وہ دونوں ہی اس بات سے بے خبر تھے اور امید لگائے بیٹھے تھے کہ کھونے کا ڈر جب انتہا کو پہنچ جائے گا تو دونوں میں سے کوئی ایک ہار مان لے گا۔ اگلی روز مجاہد نے ویزا ملنے کی خبر سنا کر حویلی کی دیواریں ہلا دیں۔ خبر غیر متوقع نہیں تھی، مگر اندر ہی اندر سب کو اس کی ویزا نہ لگنے کی امید بھی تھی، اور امید جب ٹوٹتی ہے تو در و دیوار لرز کر رہ جاتے ہیں۔ حالانکہ امید ٹوٹنے کے نقصانات کا اندازہ نہیں انسان کو پہلے سے ہوتا ہے، لیکن وہ تیاری نہیں کرتا کیونکہ اس کی ساری توجہ امید کے پورا اترنے پر مرکوز ہوتی ہے۔ ممکنہ حملے کو جانتے ہوئے بھی وہ اسے بچنے کی کوئی تیاری نہیں کرتا۔ مجاہد خوش تھا، اس کی خوشی میں بظاہر سبھی خوش تھے، لیکن اس کی خوشی کو نظر لگ گئی جب دین محمد نے جمعہ کے دن اس کا اور رابعہ کے نکاح کا طے کر دیا۔ جمعے کو 2 دن باقی تھے۔ وہ انکار کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اینی کی موجودگی میں اس نے سب کے سامنے نکاح کی حامی بھر لی تھی۔ اسے ایک ساتھ 2 مبارکبادیں مل رہی تھیں۔ اینی نے بیچارگی کے عالم میں اس کی طرف دیکھا۔ وہ لاکھ کوشش کے باوجود اپنے چہرے پہ وہ خوشی نہیں لا پائی جو اس موقع پہ درکار تھی۔ مجاہد کو اس کے بجھے ہوئے چہرے نے جیت کی نوید سنا دی۔ اسے امید ہو چلی کہ بنا لاٹھی ٹوٹے رابعہ سے نکاح کا سانپ مرنے والا ہے۔ اینی چپ چاپ بھری محفل چھوڑ کر چھت پہ چلی آئی۔ چھت پہ آتی اس نے لمبی لمبی سانسیں لیں۔ اس کی جیت یا پھر دردناک شکست میں ابھی 2 دن باقی تھے۔
اس کا دھیان اب بھی جیت پر تھا۔ وہ جانتی تھی کہ مجاہد نے جو کلہاڑی اسے توڑنے کے لیے اپنے پیر پر ماری تھی اس سے اب وہ لنگڑانے لگا ہے۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ لنگڑا کر چلنے والوں میں سے نہیں ہے، وہ چھت کی طرف دوڑنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ اس نے امید بھرے انداز میں سوچا۔ اس کی یہ سوچ سچ ثابت ہوئی۔ مجاہد کی قدموں کی آہٹ اسے سیڑھیوں کے راستے پہ چھت پہ آتی سنائی دی۔ اس نے جلدی سے گہری سانس لے کر اپنے چہرے کے تاثرات کو نارمل کر لیا۔ تحمل سے سیڑھیاں چڑھا کرو، کسی دن لڑکھڑا جاؤ گے۔ مجاہد کی اوپر آتی اس نے مسکرا کے اسے تلقین کی۔ مجاہد کو اس کی بات میں کہیں نہ کہیں طنز چھپا محسوس ہو گیا۔ آج میں نے پہلی بار اتنے آہستہ قدموں سے سیڑھیاں چڑھی ہیں بنا کسی عجلت اور بے چینی کے، لیکن تمہاری بات سے لگ رہا ہے کہ تم کسی طوفان رفتار کی منتظر تھی۔ اس نے طنزیہ نظروں سے اینی کو دیکھتی ہوئی کہا۔ میں بھلا ایسا کیوں چاہوں گی؟ میں نے تو اس لیے کہا کہ اتنی خوشی کے موقع پہ کوئی چاند نہ چڑھ جائے۔ اس نے بجائے مسکرا کر جواب دیا۔ خوشی کے موقع پر محفل چھوڑ کر چلی آئی تم، نہ کوئی مبارکباد نہ کوئی بیسٹ وشز، اتنی کم ظرفی کی امید نہیں تھی تم سے۔ مجاہد نے زہر نگلتے ہوئے کہہ ڈالا۔ ایسا ہی ایک زہر اینی نے بھی نگلا تھا۔ زہر نگلتی ہوئی بھی مصنوعی مسکراہٹ اس کے چہرے پہ جوں کی توں برقرار رہی۔ کم ظرف نہیں، حقیقت پسند ہوں۔ جو کام ابھی ہوا نہیں اس کی مبارکباد پہلے سے دے کر فارمل ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ قسم سے جس دن نکاح ہوگا سب سے پہلے میں مبارکباد دوں گی۔ جس دن تیار ہو کر حویلی سے ایئرپورٹ کے لیے نکلو گے تو بیسٹ وشز بھی دوں گی۔ فی الحال تو میں کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ اس نے شان بے نیازی سے کہا۔ کیا سوچ رہی تھی؟ مجاہد نے بے اختیار پوچھا۔ یہی کہ تمہارے نکاح والے دن میں کون سا سوٹ پہنوں گی؟ اینی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی کہا۔ اوہ واہ، کیا حسین اتفاق ہے۔ دراصل میں بھی تم سے یہ پوچھنے آیا تھا کہ مجھے کس رنگ کا سوٹ پہننا چاہیے۔ وہ کیا ہے کہ ہر تہوار پر تم سے مشورہ کرنے کی عادت جو ہے مجھے۔ مجاہد نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ اینی نے اسے اندر ہی اندر توڑ کے رکھ دیا تھا۔ سوٹ تو تم نے منگنی پر بھی اپنی مرضی کا پہنا تھا، اب بھی پہن لینا جو تمہارا دل کرے۔ وہ اندر کی آگ پہ قابو پاتے ہوئے بولی۔ منگنی پہ سفید پہنا تھا، سوچا تھا سفید پہنوں گا تو سفید جھوٹ لگے گا تمہیں کہ میری رابعہ سے منگنی ہو گئی ہے، مگر تمہیں جھوٹ سننے اور دیکھنے کی عادت کہاں ہے؟ مجاہد نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس کے اکڑے ہوئے کندھے ڈھلک گئے تھے۔ آنکھوں دیکھا سچ ہوتا ہے مجاہد۔ اس نے مجاہد سے منہ موڑ لیا۔ اس دن اپنی آنکھوں سے تمہارا چہرہ دیکھا تھا، تم خوش تھے، آج بھی وہی چہرہ تھا تمہارا اور اس پر ویسی خوشی۔ اس نے مڑ کر دوبارہ مجاہد کی طرف دیکھا۔ میری مانو تو اس بار کالے رنگ کا سوٹ پہننا سوٹ کرے گا تمہیں، اور مجھے بھی اب کی بار وہ سفید جھوٹ نہیں لگے گا۔ اس نے پرشکوہ لہجے میں کہا۔ وہ شکوہ کرنا نہیں چاہتی تھی، مگر محبت کرنے والوں کے بس میں نہیں ہوتا ان کا دل۔ تم تو قبول کر رہی ہو کہ اس دن جو تم نے دیکھا وہ سفید جھوٹ لگا تھا تمہیں، سچ نہیں؟ مجاہد نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ نہیں، اینی نے نگاہیں چرائیں۔ میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے وہ سب سچ لگا تھا۔ سفید جھوٹ والی بات تم کر رہے ہو، اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کالا رنگ پہننا تاکہ کہیں کسی گمان کی گنجائش باقی نہ رہے۔ وہ بکھلاہٹ کا شکار ہوتے ہوئے بولی۔ کیوں؟ مجاہد نے اسے گھورا۔ تمہیں گمان پسند نہیں؟ پسند تھا اور اب بھی ہے۔ اینی نے کندھے اچکائے۔ تم اتنا ڈرتی کیوں ہو اس سے؟ مجاہد نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھ کر پوچھا۔ گمان سے نہیں ڈرتی، اینی نے جھٹ سے جواب دیا۔ اگلی لمحے وہ خاموش ہو گئی۔ اس کے چہرے کے تاثرات ڈھیلے پڑ گئے۔ گمان کے ٹوٹنے سے ڈرتی ہوں۔ اس نے دل ہی دل میں اپنی بات مکمل کی۔ ویسے تم نے بتایا نہیں کہ تم اوپر کس لیے آئے تھے؟ مبارکباد لینے۔ بتایا تو تھا، مجاہد نے بکھرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ میں بھی تو بتا چکی ہوں کہ جب موقع آئے گا تو مبارکباد دے دوں گی، وہ دو ٹوک لہجے میں بولی۔ ہاں تم نے تو بتایا تھا، میرے ذہن سے نکل گیا، وہ کسی آنا ہو کر بولا۔ خیر تم بتاؤ تم کون سا رنگ پہنو گی؟ ابھی سوچا نہیں، بس سوچ ہی رہی تھی کہ تم آ گئے، وہ ہلکا سا مسکرائی۔ اس بار اس کی مسکراہٹ میں وہ طاقت نہیں تھی کہ مجاہد کو گرا سکتی، اس بار خود چکنا چور ہو گئی تھی۔ میں اگر کوئی رنگ بتاؤں تو کیا تم وہ رنگ پہنو گی؟ مجاہد کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اینی نے نظر بھر کے اس کی طرف دیکھا۔ ضرور، لیکن اس کا انحصار میری الماری پر ہوگا، آیا کہ وہ اس میں رنگ ہے بھی یا نہیں۔ نہ بھی ہوا تو کیا ہے، چچا جان سے کہہ دینا، سلا سلا یا برانڈڈ جوڑا دلا دیں گی وہ تمہیں، مجاہد نے تقریباً طنز کرتی ہوئی کہا۔ اینی بھی اختیار برا مان گئی۔ خف کے بھرے تاثرات اس کے چہرے پہ ابھرے تھے۔ ارے تم برا ہی مان گئی، میں مذاق کر رہا تھا، تم ایسا کرنا کہ سرخ رنگ پہن لینا۔ سرخ ہی کیوں؟ اس نے بے اختیار پوچھا۔ موقع کی مناسبت سے سوٹ کرے گا تمہیں، کہتی ہوئی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ جانے کے لیے مڑا۔ اس کے قدم سلو موشن کی طرح دھیرے سے اٹھے تھے۔ شاید اسے امید تھی کہ اینی کچھ ایسا کہے گی کہ اس کے قدم وہیں رک جائیں گے۔ اینی نے کچھ نہیں کہا۔ اس کے چہرے پہ تو ایک عجیب خوشی دوڑ رہی تھی۔ وہ مسرت بھری نظروں سے اسے جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ پھر یکدم مجاہد کے مایوس قدموں کی رفتار بڑھ گئی۔ وہ پوری رفتار سے سیڑھیاں اتر کے نیچے چلا آیا۔ بہت ضدی ہو تم، سیدھی سیدھی دل کی بات نہیں کہتے، اشاروں میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہو، اینی نے سیڑھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پہ اطمینان تھا۔ وہ لال جوڑے کی فرمائش سن کر اندر سے لال ہو گئی تھی۔ ہلکی سی لالگی اس کے چہرے پر بھی ابھر آئی تھی۔
وہ اسی انداز میں اپنے کمرے میں چلی آئی۔ خود کو آئینے میں دیکھنے کے بعد اس نے الماری کو دیکھا۔ بے اختیار اس نے الماری کھول لی۔ وہ دیوانہ وار ایک ایک کر کے ہینگرز کو پیچھے دھکیلنے لگی۔ بالآخر آخری ہینگر میں اسے اپنا سرخ جوڑا نظر آ گیا۔ جوڑا دیکھ کے اس کا چہرہ مزید سرخ ہو گیا۔ صبح کے 8:30 بج چکے تھے۔ اسمارہ نے جلدی سے امر کو اسکول کے لیے تیار کیا اور پھر کچھ دیر بعد اس کی گاڑی اپارٹمنٹ کی بیسمنٹ سے نکل کر سڑک پہ دوڑنے لگی۔ اس دوران سکندر کی کال اسے موصول ہوئی تھی۔ دونوں کے درمیان معمول کی گڈ مارننگ ہوئی۔ احمر کیسا ہے؟ سکندر نے بات کو طول دینا چاہا۔ ٹھیک ہے۔ اسمارہ نے ساتھ والی سیٹ پہ خاموش بیٹھے احمر کو دیکھا۔ اسے ڈراپ کرنے جا رہی ہوں۔ اور اس کے بعد؟ سکندر نے جھٹ سے پوچھ لیا۔ اس کے بعد کیا کرو گی سارا دن؟ میری مانو تو سوشل میڈیا پہ اپنا چینل بنا لو، مصروف بھی رہو گی اور مقصد بھی پورا ہوتا رہے گا تمہارا، اور کسی کا ڈر بھی نہیں رہے گا۔ ڈر تو مجھے پہلے بھی نہیں تھا سکندر۔ فی الحال میں کچھ دن آرام کروں گی، اس کے بعد سوچوں گی کہ کیا کرنا ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، کچھ دن فارغ رہنے سے انسان کی تخلیقی صلاحیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ خیر، اگر میری کسی بھی قسم کی مدد چاہیے ہو تو بلا جھجک فون کر دینا۔ ظاہر ہے تمہیں فون نہیں کروں گی تو کس سے کروں گی؟ اسمارہ نے احمر کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ ایک تم ہی تو ہو جو اب تک میرے ساتھ ہے، ورنہ تو لگتا ہے ہر کوئی ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑا ہے، اسمارہ نے زو مینی انداز میں کہا۔ اس لیے بار بار کہتا ہوں ان ہاتھ دھونے والوں کے ہاتھ توڑ دو، بے نقاب کر دو انہیں دنیا کے سامنے، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی، سکندر نے ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اب وقت آ گیا کہ ان کے ہاتھ توڑ دیے جائیں، تم فکر مت کرو، میں مزید تاخیر نہیں کروں گی، اسمارہ نے کھوئے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ اس دوران احمر کا اسکول آ گیا۔ اس نے سکندر کو خداحافظ کہا اور احمر کو گاڑی سے نکال کر اسکول کے مین گیٹ پہ چلی آئی۔ آئندہ ایسی غلطی مت کرنا، جب تک میں نہ لینے آؤں کسی کے ساتھ مت جانا، اس نے احمر کو سمجھایا۔ وہ سوری کہتا ہوا سر ہلا کے اندر چلا گیا۔ احمر کو اندر بھیجنے کے بعد اسکول کے گارڈ کی طرف متوجہ ہوئی۔ آئندہ اب کسی اور کے ساتھ نہ بھیجا جائے، ورنہ میں انتظامیہ سے شکایت کروں گی اور یہ بھی ثابت کر دوں گی کہ کتنے پیسے لے کر تم نے میرے بیٹی کی زندگی داؤ پر لگائی تھی۔ گارڈ نے اس کی طرف سہمی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ آئندہ ایسا نہیں ہوگا بی بی جی، بس پیسوں کی ضرورت تھی اس لیے لالچ میں آ گیا، مجھے معاف کر دیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے، مجھے اس نوکری کی ضرورت ہے، وہ شرمندہ لہجے میں سہم کر بولا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس اور شرمندگی ہے، اس لیے میں نے آپ کو خود ہی ساری بات بتا دی تھی، بس اسی وجہ سے بچت ہو گئی تمہاری، ورنہ تمہاری غلطی معافی کے قابل نہیں تھی۔ میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، بس اس بات کا دھیان رہے کہ وہ آئندہ کسی اور کے ساتھ نہ جائے، اور نہ ہی وہ بات کسی کو پتہ چلے جو میرے اور تمہارے درمیان ہوئی، اسمارہ نے سخت لہجے میں کہا۔ گارڈ تھر تھر کانپنے لگا۔ نہیں پتہ چلے گا بی بی جی، میرا وعدہ ہے آپ سے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، گارڈ نے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، ہاتھ مت جوڑو، میں نے معاف کیا تمہیں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا، کسی اور کی زندگی کو خطرے میں مت ڈالنا، یہ کچھ پیسے رکھ لو، تمہارے کام آ جائیں گے۔ اسمارہ نے پرس میں سے 5,000 روپے کے 2 نوٹ نکال کے اس کی طرف بڑھائے۔ گارڈ نے نوٹ دے کر نفی میں سر ہلایا۔ رکھ لو، اپنی خوشی سے دے رہی ہوں، اور ہاں میرا نمبر بھی رکھ لو، کبھی بھی کچھ ایسا ویسا محسوس کرو یا دیکھو تو فوراً مجھے کال کر لینا۔ اسمارہ نے پیسوں کے ساتھ ساتھ ایک کاغذ پہ اپنا نمبر لکھ کے اس کی طرف بڑھایا۔ بہت شکریہ بی بی جی، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کا بیٹا میرے بیٹوں جیسا ہے، میں اس پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ جذباتی مت بنو، تمہیں احساس ہو گیا یہی کافی ہے، ویسے بھی بچے سب کے سانجھے ہوتے ہیں۔ اتنا کہہ کے اسمارہ وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جاتی ایک اور کار اسکول کے گیٹ کے سامنے آ کر رکی۔ گارڈ نے تیکھی نظروں سے گاڑی کی طرف دیکھا اور جیب سے وہ پرچی نکال گئی جس پہ اسمارہ کا نمبر لکھا تھا۔ چلاس میں مزید ایک روز قیام کے بعد گاڑی چلاس کی حدود سے نکل کر کراکرم ہائی وے پر دوڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سڑک کی خراب حالت گاڑی کی رفتار میں حائل تھی، مگر اچھی بات یہ تھی کہ سڑک پر ٹریفک بہت محدود تھی، جس کی وجہ سے جاسم کو ریلیکس ہو کے ڈرائیونگ کرنے میں مدد مل رہی تھی۔ ہائی وے کے ایک طرف قدرے خشک اور پتھریلے پہاڑوں کا سلسلہ ان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، جبکہ دوسری جانب دریائے سندھ کا شفاف پانی پتھروں کو چیرتا ہوا خوبصورت راگ لاپ رہا تھا۔ دریائے سندھ کے اس دل موہ لینے والے منظر کو سارا قدرے اداس نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جیکب کی موت نے اسے صدمہ پہنچایا تھا۔ چلاس میں ایک اضافی دن کا ریسٹ اسے ناکافی لگ رہا تھا۔ اس نے آگے سفر کرنے سے انکار کر دیا تھا، مگر جاسم بضد تھا کہ وہ سفر کے لیے نکلے۔ اس نے بالآخر سارا کو اس پر قائل کر لیا۔ خوبصورت نظاروں سے بھرا یہ سفر اسے راحت پہنچائے گا، اس کی ذہنی حالت پہ اس کا مثبت اثر پڑے گا، لیکن فی الوقت ایسا نہیں ہوا تھا۔ گزرتے خوبصورت نظارے بھی اس کے چہرے کو تر و تازہ نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ چپ چاپ بیٹھی ان مناظر کو دیکھ رہی تھی اور وقفے وقفے سے کسی دل موہ لینے والے نظارے کی تصویر بھی اتار رہی تھی۔ جاسم نے گہری نظروں سے اس کے خاموش چہرے کی طرف دیکھا۔ اس سے سارا کی خاموشی زیادہ دیر برداشت نہیں ہوئی۔ تم اس وقت دنیا کے 8ویں عجوبے پہ سفر کری ہو، لیکن تمہارے چہرے سے نہیں لگتا کہ تم نے کوئی عجوبہ دیکھا ہے۔ میں تمہارا دکھ سمجھ سکتا ہوں، لیکن تم اس وقت وہاں ہو جہاں کوئی قسمت سے آتا ہے۔ یہ دشوار گزار راستے، یہ عالی شان پہاڑ، دریائے سندھ کا یہ حسین منظر، یہ دوبارہ دیکھنے کو نہیں ملے گا تمہیں۔
جاسم کی اس بات کو سن کر اس نے افسردہ نظروں سے جاسم کی طرف دیکھا۔ اور جیکب کا کیا وہ دیکھنے کو ملے گا پھر سے؟ خدا نے جتنی دکھائی ہے یہ دنیا اتنی خوبصورت نہیں ہے جیزی، یہ سب نظر کا دھوکہ ہے، ہمایوں کو لہجے میں کہہ کر دوبارہ باہر دیکھنے لگی۔ خدا نے جتنی دکھائی ہے اتنی ہم نے دیکھی کہاں ہے یہ دنیا؟ ہم انسان تو بس دنیا کو اپنی نظر سے دیکھتے ہیں، ہمیں ہر چیز خوبصورت اور پرفیکٹ چاہیے ہوتی ہے۔ جب ایسا نہیں ہوتا تو خدا کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، لیکن جب وہ ہمیں یہ سب دیتا ہے تو ہمیں وہ کبھی دکھائی نہیں دیتا۔ میں نے ہمیشہ اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، سارا نے باہر دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ میں جب بھی اسے کھوجنے کے قریب پہنچتی ہوں وہ خود کو مجھ سے دور کر لیتا ہے، وہ مجھ سے میرا کچھ قیمتی چھین لیتا ہے۔ وہ ایسا کیوں کرتا ہے جیزی؟ اس نے گردن موڑ کر جاسم کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلنے لگے۔ وہ کسی سے کچھ نہیں چھینتا، وہ بس انسان سے وہی واپس لیتا ہے جو اس نے انسان کو دیا ہوتا ہے۔ اب یہ انسان پہ منحصر ہے کہ وہ شکریہ کہہ کے اسے لوٹائے یا پھر اسے چھن جانا کہے، لیکن ایک بات طے ہے، وہ اگر کسی سے کچھ واپس لیتا ہے تو بدلے میں اس سے کچھ دیتا بھی ہے۔ نہیں، سارے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کچھ نہیں دیتا، اس نے میرے باپ کو میرے ہوش سنبھالنے سے پہلے چھین لیا، بدلے میں کیا ملا مجھے؟ میری ماں مجھ سے چھن گئی، مجھے کیا دیا اس نے؟ میری جیکب سے دوستی تھی، اس نے دوستی چھین لی۔ مجھے جیکب سے محبت ہوئی، اس نے محبت چھین لی، اور اب اس نے جیکب کو بھی چھین لیا۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولی، اس کے گال آنسوؤں سے تر ہو چکے تھے۔ جاسم کو لگا جیسے ساتھ ساتھ بہتی ہوئی دریائے سندھ کا پانی اس کے گالوں پہ اتر آیا ہو۔ اس نے ہر موقع پہ تمہیں ضرور کچھ نیا دیا ہوگا، اگر ایسا نہ ہوتا تو تم پہلی چیز کے چھن جانے پہ ہی مر جاتی۔ جاسم کے کہنے پہ سارا نے پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں سارا، اس نے ضرور تمہیں کچھ ایسا دیا ہوگا جس نے تمہیں زندہ رکھا، تمہارے دل میں آگے بڑھنے کی تمنا پیدا کی۔ اس نے تم سے تمہارے باپ کو لے لیا، بدلے میں کیا پتا اس نے تمہیں یہ ہنر دیا ہو جو آج تمہاری پہچان ہے، تمہارے ہاتھوں میں جو جادوئی ٹیلنٹ ہے، اسے تم کسی بھی منظر کو ہو بہو اپنی کینوس پہ اتار لیتی ہو۔ ذرا سوچو، کیا یہ سب کر پاتے ہیں؟ نہیں نا؟ جاسم کے کہنے پہ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اس نے غور سے اپنی ہتھیلیوں کی طرف دیکھا۔ جاسم نے بات جاری رکھی۔ تمہارا باپ اگر تمہارے پاس نہیں رہا تو اس نے تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، اس نے تمہیں ہنر دیا جس سے تمہیں روزگار ملا، خودداری ملی۔ اس روزگار میں اتنی طاقت ہے کہ تم ساری دنیا گھوم رہی ہو، تم جہاں چاہو جا سکتی ہو، جو چاہے خرید سکتی ہو، اور دن بدن بڑھنے والی شہرت اس کے علاوہ ہے۔ ذرا سوچو سارا، کیا یہ سب کو نصیب ہوتا ہے جو اس وقت تمہارے پاس ہے؟ سارا کے پاس اس کے سوال کا جواب نہ کی صورت میں موجود تھا، مگر اس نے جواب نہیں دیا۔ وہ چپ چاپ گزرتے دریا کو دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں اس کی گزری ہوئی زندگی فلم کی طرح چلنے لگی۔ فلم ختم ہوئی تو ایسا احساس ہوا کہ جاسم غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ اس نے گردن موڑ کے جاسم کے خاموش چہرے کی طرف دیکھا جس کی پوری توجہ خطرناک موڑ کاٹنے پر تھی۔ کیا جیکب کو کھونے کے بدلے میں بھی خدا مجھے کچھ دے گا؟ کوئی ایسا جس سے مجھے اس جیسی محبت ہو جائے، وہ غلطی بھی کرے تو میں اسے نفرت نہ کر پاؤں؟ اس نے نظروں ہی نظروں میں جاسم سے سوال کیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ گاڑی سیدھے راستے پہ ڈالتے ہوئے جاسم نے اس سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس جیکب کی بات یاد آ رہی ہے۔ اس سے لگتا تھا ہم دوبارہ نہیں مل پائیں گے، اس سے لگتا تھا میں ایسی جگہ جا رہی ہوں جہاں سے میں کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گی۔ وہ ٹھیک ہی کہتا تھا، اب ہم دوبارہ کبھی نہیں مل پائیں گے۔ سارا کی آواز پھر سے بھر آئی۔ اس کے ساتھ جو بھی ہوا مجھے اس کا افسوس ہے، لیکن شاید وہ نہیں جانتا تھا کہ موت کسی ملک یا معاشرے سے نہیں جڑی ہوتی، وہ تو زندگی سے جڑی ہوتی ہے۔ خدا جب چاہتا ہے اسے زندگی سے الگ کر دیتا ہے، وہ پھر چاہے ہیوسٹن ہو یا وزیرستان، موت کو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ خیر اب زیادہ سوچو مت، جتنے دن یہاں ہو انہیں اچھے سے گزارو، زندگی کبھی نہ کبھی کسی کے جانے سے رکی ہے، نہ رکے گی۔ سارا نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ تم بالکل عبداللہ کی طرح باتیں کرتے ہو، تمہارے اندر ان کی جھلک واضح نظر آتی ہے۔ ظاہر ہے ان کا بیٹا ہوں، کچھ تو ان جیسا ہوگا مجھ میں، جاسم نے مسکرا کر کہا۔ تم کبھی ہیوسٹن گئے ہو؟ جاسم نے ایک نظر اس کی طرف دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ عبداللہ کہہ رہا تھا اس نے 2 دہائیاں وہاں گزاری ہیں۔ پھر تمہیں کبھی لے کر کیوں نہیں گئے وہ؟ سارا نے الجھن بھرے انداز میں پوچھا۔ شاید انہیں لگتا ہے ہم جس ملک میں پیدا ہوتے ہیں پڑھ لکھ کے ہمیں اسی ملک کی خدمت کرنی چاہیے۔ ویسے سچ کہوں تو جو کچھ وہ امریکی کلچر کے بارے میں بتایا کرتے تھے وہ سن کر میرا بھی کبھی دل نہیں کیا وہاں جانے کو۔ سارا اس کی بات پہ حیران ہوئی اور ساتھ ساتھ ایک خفگی بھی اس کے چہرے پہ عیاں ہوئی۔ اگر انہیں ایسے لگتا ہے تو انہوں نے وہاں 20 سال کس لیے گزارے؟ ایک نیورو سرجن کی شاید پاکستان کو امریکہ کی نسبت زیادہ ضرورت تھی۔ سارا کے لہجے میں اچانک طنز امڑ آیا۔ انہیں شاید ایک اچھی نوکری کی ضرورت تھی۔ میں نہیں جانتا انہیں کس چیز کی ضرورت تھی، میں بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر مستقل طور پہ یہاں آ گئے ہیں۔ انہیں جو بات سمجھنے میں 20 سال لگے، وہ بات انہوں نے مجھے شروع سے ہی سمجھا دی، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ مجھ پر پہلا حق میرے ملک کا ہے۔ اگر پڑھا لکھا نوجوان ملک چھوڑ کر باہر جانے لگ جائے تو اس ملک کو کیا فائدہ ان کا؟ خیر یہ تو کوئی خاص لاجک نہیں، ہر انسان سب سے پہلے بطور انسان پیدا ہوتا ہے، اور اس کا پیدائشی حق ہے کہ وہ جس ملک میں چاہے رہے، جہاں چاہے کام کرے۔ ملک سے محبت ایک اچھی چیز ہے، لیکن یہ کوئی بیڑی نہیں ہے کہ ہر ایک کے پیروں میں ڈال دی جائے۔ کم آن سارا، یہ کوئی بیڑی نہیں ہوتی، یہ قدرتی طور پہ انسان میں پایا جانے والا جذبہ ہوتا ہے۔
تم نے کبھی دیکھا کہ کسی امریکی نے امریکہ چھوڑ کر کسی دوسرے ملک کو ترجیح دی ہو؟ کوئی امریکی نیورو سرجن امریکہ چھوڑ کر پاکستان نہیں آتا، وہ یہاں اپنے فرائض انجام دے، اور اس کی بھی ترجیح امریکہ ہی ہوگی، کیونکہ وہ وہاں پیدا ہوا، وہ اس ملک کا ہے۔ لیکن اس کے باوجود امریکی پوری دنیا میں موجود ہیں اور دوسروں کی مدد کر رہے ہیں۔ سارا نے اسے باور کرایا۔ میں متفق ہوں اس بات پر، لیکن تم بھی یہ جانتی ہو کہ امریکہ جہاں بھی جاتا ہے اپنا مفاد ساتھ لے کر جاتا ہے۔ وہ پہلے اپنے بارے میں سوچتا ہے، بعد میں کسی اور کے لیے کچھ کرتا ہے۔ یہ بالکل بھی غلط نہیں ہے، ہر کسی کو پہلے اپنے ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور یہی بات میں تمہیں سمجھا رہا تھا۔ چلو چھوڑو، بات کہاں سے کہاں نکل گئی، سفر کو انجوائے کرو۔ اس وقت ہم دنیا کے سب سے بلند زمینی راستے پر سفر کریں، اور یہی 8واں عجوبہ ہے۔ سارا نے اس کے کہنے پر اپنی ساری توجہ ایک بار پھر کھڑکی سے باہر مرکوز کر لی۔ گاڑی کراکرم ہائی وے پہ پہاڑوں کو چیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ کچھ گھنٹوں بعد ان کی منزل انہیں مل گئی تھی۔ شام ہونے سے پہلے وہ جگلوٹ کے مقام پر پہنچ چکے تھے، جہاں ایک رات قیام کے بعد اگلے روز انہیں گلگت کے لیے نکلنا تھا۔ بس یہ آخری دفعہ ہوگا، اس کے بعد میں احمر کو تمہارے حوالے نہیں کروں گی۔ اسمارا نے احمر کو سکندر کے گھر چھوڑتے ہوئے سکندر سے کہا۔ اس نے سکندر کو بتایا تھا کہ وہ ایک دوست کی شادی میں شرکت کے لیے راولپنڈی جا رہی ہے۔ کیسی باتیں کرتی ہو، الٹا مجھے تو خوشی ہوتی ہے تم مجھے اس قابل سمجھتی ہو۔ سچ بتاؤں تو اس کے ہونے سے میری تنہائی بھی کم ہو جاتی ہے، اور یہ ذرا بھی تنگ نہیں کرتا۔ سکندر نے احمر کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ پہلے میں نے سوچا تھا اسے بھی ساتھ لے جاؤں، لیکن حالات ایسے ہیں کہ سفر میں اس کا میرے ساتھ نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ کب کیا ہو جائے خبر نہیں۔ اسمارا نے افسردہ نظروں سے احمر کو دیکھا۔ تم فکر مت کرو، کسی کو کچھ نہیں ہوگا۔ ویسے بھی اچھا ہے، اتنے عرصے بعد تمہیں یہ جو فارغ وقت میسر آیا ہے اسے اپنے لیے گزار سکو گی۔ سکندر نے سرسری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ویسے تم نے کبھی ذکر نہیں کیا اپنی اس دوست کا؟ حالات ہی ایسے ہو گئے، ہارون کے چلے جانے کے بعد کسی اور کی خبر ہی نہیں رہی، خود کو اتنا مصروف کر لیا، بھول ہی گئی کہ میری اپنی کیا زندگی ہے۔ میں نے تو اس بیچاری کی کبھی کال تک اٹینڈ نہیں کی، ہمیشہ یہ سوچا فارغ ہو کر خود کال کروں گی، مگر کبھی فارغ ہی نہیں ہوئی۔ اب اس نے شادی پر بلایا تو سوچا چلی جاؤں، سارے گلے شکوے دور ہو جائیں گے اس کے۔ پھر تو تمہیں ضرور جانا چاہیے۔ ویسے کتنے دن رکو گی وہاں؟ سکندر نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ ابھی احمر کو چھوڑ کر ایئرپورٹ جاؤں گی، 4 بجے کی فلائٹ ہے اسلام آباد کی، بارات کا فنکشن ہے رات کو، اگلی صبح واپس آ جاؤں گی۔ اسمارا نے بھی جواباً اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ کچھ دیر بعد وہ احمر اور سکندر کو خداحافظ کہہ کر ایئرپورٹ کے لیے نکلی۔ فلائٹ نے مقرر وقت پہ اڑان بھری تھی۔ تقریباً 2.5 گھنٹوں بعد وہ اسلام آباد ایئرپورٹ کے ڈومیسٹک ارائیول سے باہر چلی آئی۔ ایک نظر آس پاس دیکھتی وہ ٹیکسی اسٹینڈ پہ چلی آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ ٹیکسی ڈرائیوروں کے گھیرے میں آتی، ایک گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کہاں جانا ہے باجی آپ کو؟ ٹیکسی ڈرائیور نے ہیڈ مرر میں اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ راولپنڈی صدر، اسمارا نے فوراً جواب دیا۔ صدر میں کس جگہ؟ ڈرائیور نے جی پی ایس آن کرتے ہوئے پوچھا۔ جی پی او کے بالکل سامنے، اسمارا نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ ڈرائیور نے جی پی او صدر راولپنڈی کا ایڈریس لگا کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کچھ دیر بعد گاڑی اسلام آباد ایئرپورٹ کی حدود سے باہر چلی گئی، جس کی لوکیشن نئی دلی میں بھارتی خفیہ ایجنسی کے مانیٹرنگ روم کی اسکرین پہ ٹریک کی جا رہی تھی۔ شاید ہمارا شک غلط نکلا، گاڑی اسلام آباد کے انٹرچینج پہ نہیں رکی، اس کی ڈائریکشن راولپنڈی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ وکرم نے پرمسرت نظروں سے اسکرین پر دکھائے جانے والے ایک سرخ دائرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جو بھی ہو، لوکیشن ٹریس کرتے رہو، وہ ہمیں پہلے بھی کئی بار چکمہ دے چکی ہے، اتنی آسانی سے بھروسہ نہیں کیا جا سکتا اس پر۔ مکیش اچاریہ نے گہری نظروں سے اسکرین کی طرف دیکھا۔ آپ ٹینشن مت لو سر، اس بار ہماری رینج سے وہ بھاگ نہیں سکتی۔ ٹینشن کی تو بات ہے، مکیش نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اب تک وہ ہمارے بچھائی ہوئے جال میں نہیں آئی، نہ اس لاکٹ نے اب تک کام دکھایا، نہ اس کی بنائی ہوئی کوئی ویڈیو ہمارے ہاتھ لگی۔ جال میں نہیں بھی آئی تو کیا ہوا سر، جال توڑا بھی تو نہیں اس نے، سب کچھ ویسا ہی تو ہو رہا ہے جو ہم چاہتے تھے۔ آپ نے دیکھی نہیں وہ پریس کانفرنس جس میں مفتی صاحب کے خلاف ہونے والی انویسٹیگیشن میں اسے قصوروار ٹھہرایا گیا ہے؟ راجدھانی میں ہونے والے آتنکوادی حملے کا ذمہ دار بھی مفتی کو ٹھہرایا گیا۔ سوتروں کے مطابق پاک آرمی بہت جلد اس کے خلاف آپریشن کرنے جا رہی ہے۔ ہم ان سوتروں پہ زیادہ دیر تک بھروسہ نہیں کر سکتے، ہمیں ہر صورت اس لڑکی پہ نظر رکھنی ہوگی۔ جب تک ہمیں 100% یقین نہیں ہو جاتا کہ وہ ہمارے جال میں آئے گی یا نہیں، وہ ہمارے پلان کے لیے خطرہ بنی رہے گی۔ سر وہ بھلے ہی ہمارے جال میں نہیں آئی، مگر دانا وہی کھا رہی ہے جو ہم نے پھینکا تھا، اب تو اسے چینل سے بھی نکال دیا گیا ہے، دیکھنا ہوگا کہ اب وہ کیا کرتی ہے۔ وکرم نے ٹریس کی جانے والی لوکیشن کو مزید زوم کرتے ہوئے کہا۔ بس ایک بار یہ ملٹری آپریشن شروع ہو جائے، پھر جیت ہماری ہوگی۔ اور رہی بات شاہ نواز کیس کی، اس میں تو ہم جیت ہی جائیں گے، فیصلہ جو بھی ہو دونوں صورتوں میں ہم ہی جیتیں گے۔ مکیش نے زہریلی مسکراہٹ سے اسکرین کی طرف دیکھ کر کہا، جہاں وہ سرخ دائرہ راولپنڈی کی حدود میں داخل ہو چکا تھا۔ ٹیکسی کشمیر ہائی وے سے اتر کر شاہراہ N5 پہ دوڑ رہی تھی۔ اسمارا خاموش بیٹھی کسی گہری سوچ میں مبتلا تھی۔ اسے ابا جان کی باتیں یاد آ رہی تھی جو انہوں نے مرتے وقت کہی تھیں اس سے۔
یاد رکھنا بیٹا، محبت میں دی گئی کسی قربانی کا حساب نہیں ہوتا۔ انسان جب قربانی کا حساب کرنے لگ جائے تو پھر محبت کا پلڑا اٹھ جایا کرتا ہے۔ مجھ سے جو کچھ ہو پایا اس ملک کے لیے میں نے وہ سب کیا۔ میں اسے قربانی نہیں سمجھتا، یہ میرا فرض تھا جو میں نے اپنی حیثیت کے مطابق چکانے کی کوشش کی، اور مجھے پوری امید ہے کہ جو تھوڑا بہت بچ گیا وہ تم چکاؤ گی۔ ہسپتال کے بستر پہ پڑے ہوئے ابا جان نے اس کے ہاتھوں کو اپنے بے جان ہاتھوں میں دبانے کی کوشش کی تھی۔ آپ تو فوج میں تھے ابا جان، آپ کے پاس تو مارجن تھا قربانی دینے کا، فرض پورا کرنے کا۔ میں صحافت میں نوارد ہوں، میں کیسے نبھا پاؤں گی آپ کے حصے کا فرض؟ اس کی آنکھوں سے آنسو لڑک کر اس کے گالوں تک آ گئے تھے۔ ابا جان کا رستا ہوا ہاتھ اس کی گال تک آیا، مگر وہ آنسو صاف کرنے کی سکت نہ اٹھا سکا۔ میں نے یہ بات ایک صحافی سے نہیں کی، ایک عام پاکستانی سے کی ہے۔ زندگی میں کبھی کسی مقام پہ تمہیں لگے کہ تمہارے اور ملک کے درمیان ایک طرف زندگی ہے اور دوسری طرف فرض رکھا ہے تو فرض کو اٹھا لینا، وہ تمہیں امر کر دے گا، تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رکھے گا۔ جیسے میں یہ سانس نکلتے ہی امر ہو جاؤں گا، اس جہاں میں بھی، اور اللہ نے چاہا تو اس جہاں میں بھی۔ اسمارا نے روتی ہوئی ابا کی طرف دیکھا، دونوں نے ایک دوسرے کی طرف جی بھر کر دیکھا تھا۔ اسمارا نے تو آنکھیں جھپک لی تھی، مگر ابا جان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، وہ ان آنکھوں سے اگلے جہاں کو دیکھنے لگے تھے۔ باجی سٹاپ آ گیا آپ کا، ڈرائیور نے گاڑی کو روکتے ہوئے کہا تو وہ چونک کر اپنی دنیا میں لوٹ آئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، نمی کی پرواہ کیے بغیر اس نے ڈرائیور کو مطلوبہ کرایہ ادا کیا اور ٹیکسی سے اتر گئی۔ ٹیکسی کے جانے کے بعد وہ آس پاس دیکھتی ہوئی پیدل ہی مری روڈ کی جانب چل دی تھی۔ صدر کے میٹرو بس اسٹیشن سے ٹکٹ خرید کر وہ بس کا انتظار کرنے لگی۔ چند منٹوں بعد وہ بس میں سوار اسلام آباد جا رہی تھی۔ وہ اب تک اپنی شناخت چھپانے میں کامیاب رہی تھی، وہ بے خوف و خطر ہو کر عوام کے ساتھ محو سفر تھی۔ اس دوران اسے سکندر کی کال موصول ہوئی جو اس نے اٹینڈ نہیں کی تھی۔ سر مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، وکرم نے مکیش اچاریہ سے پوچھا۔ مکیش نے سر اٹھا کے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں شاہ نواز کیس کی بات کر رہا ہوں، اگر وہ جیل سے رہا ہو گیا تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ہماری جیت ہوگی، مگر اسے پھانسی ہو گئی تو اس کا لٹک جانا میں کیا فائدہ دیکھا؟ مکیش اس کی بات سن کر مسکرایا۔ اس نے وکرم کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہی نہیں کہ تم خفیہ ایجنسی میں کام کرتے ہو، سارے کیس کو جانتی ہو بھی بچوں والا سوال کر رہے ہو۔ میں جانتا ہوں کہ تم یہاں نئے ہو، مگر تمہاری ذہانت کو دیکھتے ہوئے تمہیں یہاں تک رسائی ممکن بنائی گئی تھی۔ خیر سمپل سی بات ہے، شاہ نواز چھوٹ جائے گا تو اس سے نہ صرف پاکستان کی بدنامی ہوگی بلکہ امریکہ کے ساتھ اس کے بہتر ہوتے ہوئے تعلقات کو بھی ٹھوکر لگے گی، اور پھر وہ ساری NGOs سڑکوں پر ہوں گی، خوب ہلا گلا ہوگا۔ اور ہاں رہی بات شاہ نواز کو پھانسی لگنے کی، مکیش نے گہری سانس لی۔ ہماری ساری انویسٹمنٹ اسے پھانسی سے بچانے سے زیادہ اسے پھانسی لگنے کے بعد ہی صورتحال کے لیے ہے۔ یہ پاکستانی جتنا مذہب کے معاملے میں بہت جذباتی ہے، ایک ذرا سا شعلہ پھینکنے کی دیر ہوتی ہے۔ یہ قوم شعلہ بجھانے کے لیے پھونکوں کا سہارا لیتی ہے، جس سے وہ بجھنے کی بجائے سلگتا چلا جاتا ہے اور پھر آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ وہ رہا ہو گیا تو امریکہ سمیت ساری دنیا کی ناراضگی اور محبت تماشا سڑکوں پر۔ اگر پھانسی ہو گئی تو سارے جذباتی مسلمان سڑکوں پر ہوں گے، مذہبی جماعتوں کے کارکن اور مدرسوں کے سارے جذباتی اور معصوم لوگ ایک اشارے پہ سڑکیں خون سے رنگ دیں گے۔ یہی ہوتا ہے ایک تیر سے دو شکار کرنا۔ پاکستان جل رہا ہوگا اور ہندوستان اچھل رہا ہوگا، مکیش نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ یکدم اس کی نگاہ اسکرین پہ جا کر ٹھہری، اس کے چہرے کے تاثرات تشویش میں بدل گئے تو وکرم نے بھی مڑ کر اسکرین کی طرف دیکھا جہاں سرخ دائرہ اسلام آباد کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دس از ریئلی شٹ، وہی ہوا جس کا ڈر تھا، وہ اب بھی ہمیں چکما دے رہی ہے، مکیش گھرایا۔ سر وہ کسی اور مقصد کے تحت بھی تو جا سکتی ہے اسلام آباد، وکرم نے لوکیشن کو زوم کرتے ہوئے کہا۔ وہ ایئرپورٹ سے سیدھا بھی تو اسلام آباد جا سکتی تھی، اس کا ضرور کوئی خاص مقصد ہوگا اسلام آباد جانے کا۔ راولپنڈی کا رخ اس نے اس لیے کیا بیکاز شی وانٹیڈ ٹو پلے سیف، مکیش نے میز پہ پوری قوت سے مکہ مارتے ہوئے کہا۔ سر ہو سکتا ہے جو ہم سوچ رہے ہیں وہ ویسا کچھ نہ ہو، وکرم نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ویسا ہی ہو، ہم کوئی بھی رسک نہیں لے سکتے، اس لیے اپنی زبان بند رکھو اور کال ملاؤ مولانا کو، تم اس کی لوکیشن ٹریک کرتے رہو، جب میں کہوں تو لائیو ٹریکنگ ٹرانسفر ہو جانی چاہیے۔ اوکے سر، وکرم نے سہمے ہوئے انداز میں سر ہلایا۔ جمعہ کا دن تھا، صبح سے ہی حویلی میں کام شروع ہو گئے تھے۔ زبیدہ تو رات کو ٹھیک سے سوئی نہیں تھی، اسے انتظار تھا کہ کب صبح ہو اور وہ صاف ستھرائی کے حوالے سے اپنا ٹیلنٹ دکھا سکے۔ اس نے ہانیہ کی اسکول سے چھٹی کرا کے اسے اپنے ساتھ کام پہ لگا لیا۔ ہانیہ کی مثال دے کر عمیر نے بھی چھٹی کر لی تھی۔ غزالے نے مورچہ تام سنبھال رکھا تھا، کلثوم بھی ساتھ ساتھ برابر ہاتھ چلا رہی تھی۔ شاہ نواز تو ناشتے کے بعد بازار چلا گیا۔ مجاہد اور رابعہ کی نکاح پڑھانے کے لیے اس نے مولوی صاحب کو جمعہ کی نماز کے بعد مدعو کر لیا تھا۔ حویلی میں مچے ہوئے شور و غل سے عینی کی آنکھ کھل گئی، وہ رات بھر ٹھیک سے نہیں سو سکی۔ جو لوگ محبت کی آغوش میں سونے کے عادی ہو جائیں ان کے لیے آسان نہیں ہوتا ہر رات نیند کی آغوش میں چلے جانا۔ اس کے ساتھ پچھلی کئی راتوں سے یہی ہو رہا تھا۔ بستر سے نکل کے وہ باہر چلی آئی۔ سورج کی تیز کرنوں میں اس کی آنکھیں ٹھیک سے کھل نہیں پائیں۔ آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھولیں تو اسے ثروت اوپر آتی دکھائی دی۔ کچھ جلدی نہیں اٹھ گئی تم؟ ثروت نے اسے دیکھتی مسکرا کر کہا۔ آنکھ بہت دیر سے لگی،
جمعے کا دن تھا، نماز بھی رہ گئی میری، وہ پچھتاتی ہوئی بولی۔ ویسے آپ بتائیں یہ چھت پر چاند کیسے نکل آیا آج؟ وہ سروت کو گھورتی ہوئی بولی۔ فکر نہ کرو، تمہارے حجرے پہ قبضہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں میرا، سروت مسکرائی۔ میں تو مجاہد کا سوٹ لینے آئی تھی، کلف لگا کے سوکھنے کے لیے ڈال گئی تھی فجر کے وقت۔ کل تک تو کچھ اور پہننے کا ارادہ تھا اس کا، اچانک رات کو ارادہ بدل لیا۔ جب سوٹ ڈالنے آئی تھی تو مجھے بھی جگا دیتی۔ اینی نے دائیں طرف تار پہ مجاہد کا سفید رنگ کا سوٹ ہوا میں لہراتا ہوا دیکھا۔ سوٹ کا رنگ دیکھ کے اس کے چہرے کے تاثرات سنجیدہ ہو گئے۔ سروت نے آگے بڑھ کے تار سے سوٹ اتار لیا۔ لائیں ادھر، میں استری کر دیتی ہوں، آپ کچھ اور کر لیں، ویسے بھی ایک استری تو کرنی آتی ہے مجھے، اس نے سروت کے ہاتھوں سے مجاہد کا سوٹ پکڑتے ہوئے کہا۔ پہلے نیچے آ کر کچھ کھا پی لو، پھر کر دینا استری، سروت نے اسے تنبیہ کی اور نیچے چلی گئی۔ وہ حسرت بھری نگاہوں سے سوٹ کو دیکھتی ہوئی سیڑھیاں اترنے لگی۔ وہ غور سے ہر ایک کام کو کرتا دیکھ کر سیدھی کلثوم اور سروت کے کمرے میں چلی آئی۔ اس کی نگاہیں جس چہرے کو ڈھونڈ رہی تھی وہ چہرہ اسے وہاں بھی دکھائی نہیں دیا۔ مایوسی بھرے عالم میں اس نے سوئچ لگا کر استری آن کر دی۔ اس کے حکم میں واقعی مجاہد کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ دروازے کی چوکھٹ سے ٹیک لگا کر اسے کپڑوں پر استری پھیرتی ہوئی دیکھنے لگا۔ وہ اینی کو دیکھ کر حیران نہیں ہوا تھا، وہ مسلسل اسے بس دیکھتا جا رہا تھا۔ ایسا تب تک ہوتا رہا جب تک اس کے فون پہ گھنٹی نہیں بجی۔ فون کی گھنٹی کانوں پہ پڑتے ہی اینی نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ کچھ لمحوں میں ٹھٹک کے اسے دیکھتی رہی، وہ بھی خاموشی سے اسے ہی دیکھتا رہا۔ فون اس نے آف کر دیا تھا۔ تم کب آئے؟ آخر اینی کے منہ سے نکلا۔ اس نے چہرہ موڑ کر دوبارہ استری پکڑ لی۔ میں تو یہیں ہوتا ہوں اپنے کمرے میں، اس نے تھکی ہوئی لہجے میں جواب دیا۔ تم بتاؤ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ سروت آپی نے ایک کام دیا تھا کرنے کو، وہی کر رہی ہوں، وہ مڑے بغیر بولی۔ یہ کام انہوں نے دیا تھا یا تم نے خود ذمہ لیا؟ مجاہد نے ٹکٹکی باندھ کے اسے دیکھا۔ میں نے ہی کہا تھا ان سے، فارغ تھی اس لیے، سبھی کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، سوچا میں بھی حصہ ڈال لوں۔ اس نے گردن موڑ کے ایک نظر مجاہد کی طرف دیکھا اور دوبارہ استری کرنے لگی۔ تمہیں مشکل نہیں لگا اس شخص کا کام کرنا جو تم سے بے پناہ محبت کا دعویٰ کرتا رہا اور پھر کسی اور کا ہو گیا؟ آج تو وہ باقاعدہ کسی کی زندگی کا حصہ بن جائے گا، مجاہد نے روکھے لہجے میں پوچھا۔ اینی کے ہاتھ چلتے چلتے وہیں رک گئے۔ اس نے محسوس کیا جیسے اس کا دل تپتی ہوئی استری کے نیچے رکھ دیا ہو مجاہد نے۔ تکلیف کے مارے اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو جھڑ کر اس کے سفید کرتے پہ جا گرے۔ پھر یہ سلسلہ رکا نہیں، جیسے آنسو گرتا وہ اوپر استری پھیر دیتی۔ وہ آنسوؤں کو تو اس کے کرتے پہ سکھا رہی تھی، مگر دل کا کیا کرتی جو استری کے نیچے بڑا جل رہا تھا۔ میری بات کا جواب نہیں دیا تم نے، مجاہد نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں دوبارہ پوچھا۔ اینی کی خاموشی نے اس کے دل میں اودم مچا رکھا تھا، اس کا چہرہ زردی مائل ہو رہا تھا، آنسو چہرے پر پھیلے تو وہ غم کی اپٹن میں نہا گیا۔ مجھے دعویٰ کرنے والوں کی کوئی بات بری نہیں لگتی جو میں ان کے کام کرنے سے انکار کر دوں، اس نے مجاہد کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ اس کا جواب سن کر مجاہد ٹوٹے ہوئے انداز میں مسکرایا۔ تم جانتی ہو وہ محض دعویٰ نہیں تھا، وہ محض دعویٰ تھا مجاہد، اس نے گردن موڑ کے مجاہد کی طرف بھیگی نظروں سے دیکھا۔ اگر دم تھا تو دعویٰ ثابت کر کے دکھاتے، چچی جان کو بھیجتے امی ابو کے پاس۔ اس کے چشم تر نے مجاہد کو لرزا کے رکھ دیا۔ وہ متزلزل نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اگلے ہی پل یہ سلسلہ ٹوٹ گیا جب وہ دوبارہ استری میں مگن ہو گئی۔ وہ دہلیز سے ہٹ کے اس کے قریب چلا آیا۔ تم رو رہی ہو؟ اس نے کپ کپاتے ہوئے لہجے میں اینی کے چہرے کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، وہ بلا اختیار دوپٹے سے چہرہ پونچھتے ہوئے بولی۔ اچھا، مجاہد نے گہری سانس لی۔ مجھے ایسا لگا تھا کہ تم رو رہی ہو، سوچا جا کے تمہارے آنسو پونچھ لوں۔ تمہیں غلط لگا تھا، تم جانتے ہو میں رونے والوں میں سے نہیں ہوں، کم سے کم تمہارے لیے تو ہرگز نہیں، وہ مضبوط لہجے میں ساری قوت یکجا کر کے بولی۔ تم نے تو پوری کوشش کی تھی مجھے رلانے کی، میری انا کو توڑنے کی، شریعت کے خلاف لے جانے کی، مگر دیکھو مجھے کوئی فرق نہیں پڑا، اپنے ہاتھوں سے تمہارے کپڑے استری کر رہی ہوں، یہ جانتی ہوئی بھی کہ کچھ گھنٹوں بعد تم ہمیشہ کے لیے کسی اور کے ہو جاؤ گے۔ مجاہد کا چہرہ اس کی بات سن کر سرخ ہو گیا۔ وہ مات زدہ انداز میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کے ماتھے پہ بل پڑ گئے، ٹوٹنے کی انتہا ہوئی تو وہ یکدم ہنسنے لگا۔ اس کی ہنسی کی آواز بڑھتی چلی گئی۔ اس کی ہنسی میں ایک وحشت تھی، ہار جانے کی تلخی تھی۔ اینی نے دم بخود اس کی جانب دیکھا۔ قمیض استری ہو چکی تھی، پاس پڑے ہینگر میں قمیض ڈال کے اس نے ہینگر کھونٹی پہ لٹکا دی۔ جیسے مجاہد کی ہنسی نے اس کا جلا ہوا دل ایک نئے غم کی کھونٹی پہ لٹکا دیا تھا۔ اس نے چہرے سے کچھ ظاہر نہ ہونے دیا۔ مجاہد کی ہنسی مسکراہٹ میں بدلی تو وہ بول پڑا۔ ابھی کچھ دیر پہلے کی بات ہے، تم آنے سے پہلے میں تمہارے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ شاید میرے پاس ابھی بھی وقت ہے، میں خود کو اور تمہیں اس اذیت سے بچا سکتا ہوں۔ اینی کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ دھڑک ویسی تھی جیسے کسی خزانے کو چابی لگتے لگتے رہ جائے اور پھر یاد آئے کہ تالا توڑا بھی جا سکتا ہے۔ دم بخود اس نے مجاہد کی طرف دیکھا۔ اسے لگا جیسے اس کا دل کھونٹی سے اتر کر واپس سینے میں چلا گیا ہو۔ دیر کس بات کی ہے مجاہد؟ اس کا دل سینے میں آتے ہی بولا، مگر اس کی زبان خاموش رہی۔ پوچھو گی نہیں کہ اب میں کیا سوچ رہا ہوں؟ مجاہد کے پوچھنے پر وہ چونکی گئی۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ دو اذیت پسندوں میں سے اگر ایک اذیت کی زلزل سے نکل جائے تو دوسرا بھی وہاں پڑا نہیں رہتا۔
نکل جانے والا جاتے جاتے ساری اذیت ساتھ لے جاتا ہے. تم نے بھی یہی کیا. وہ اذیت جو مجھے دلدل کی طرح لگ رہی تھی وہ ساری تم لے گئی. اب میں نہیں مروں گا. اور تم کب تک جیو گی؟ دیکھیں گے. اس نے خون بھری نظروں سے اینی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے جیسے چیلنج کیا. اینی نے فوراً آنکھیں پھیر لی. اسے مجاہد کے لہجے میں وحشت برداشت نہیں ہوئی تھی. وہ پوری ہمت سے شلوار پہ استری چلانے لگی. اسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی سفید کفن پہ استری چلا رہی ہے. اسے محبت کے مرنے کا یقین ہو چلا تھا. جیسے تیسے اس نے شلوار استری کر کے ہینگر میں ڈالی اور وہاں سے چلی گئی. باہر آتی اس نے تیز تیز سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی. اسی دوران اسے زبیدہ چچی کی آواز سنائی دی. اینی ایک کام تھا تم سے، اگر تم فارغ ہو تو. جی چچی جان فارغ ہوں. مجاہد کے کمرے کی طرف دیکھتے ہوئے بے اختیار اس کے منہ سے نکلا. رابعہ کو حلیہ تھوڑا بہت سیٹ کر دو. وہ کہہ رہی تھی تمہیں تھریڈنگ کرنی آتی ہے. جی چچی جان میں کر دیتی ہوں، اور کوئی کام ہو تو وہ بھی بتا دیں. وہ بدستور مجاہد کے کمرے کی طرف دیکھتے ہوئے کسی جنگجو کی طرح بولی. نہیں بس یہی ایک کام کر دو، بعد میں تھوڑا بہت میک اپ بھی کر دینا، بس تھوڑا بہت جو تمہاری چچا کی نظروں میں نہ آ سکے، ورنہ رنگ میں بھنگ ڈالنے کو تو وہ ویسے ہی تیار رہتے ہیں. زبیدہ نے ناک چڑھاتی ہوئی کہا. اینی اس بات پہ سر ہلاتی ہوئی رابعہ کے کمرے کی طرف چل دی. چند قدموں کا یہ فاصلہ اسے پولیس سے رات کی طرح لگ رہا تھا، مگر وہ کٹ کے نہیں گری. گرتی بھی کیسے، وہ تو پہلے ہی ٹوٹ چکی تھی. بہت خوش قسمت ہو تم، اس نے تھریڈنگ کرتی ہوئی رابعہ سے کہا تھا. پہلے مجھے بھی یہی لگتا تھا اینی، مگر اب جیسے خوش قسمتی آدھی رہ گئی ہو. رابعہ نے کھوئی ہوئے لہجے میں جواب دیا. اینی کے ہاتھ میں ہی رک گئے. کیوں ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ پتہ تو ہے تمہیں کچھ دنوں بعد وہ امریکہ چلا جائے گا مجھے یہاں چھوڑ کر. جب اس کے جانے کا سوچتی ہوں تو دل کی ساری خوشی یکدم غائب ہو جاتی ہے، دل بجھ سا جاتا ہے. فکر کیوں کرتی ہو؟ اینی نے آئینے میں اس کی چہرے کی طرف دیکھ کر کہا. تمہیں بھی ایک دن لے جائے گا وہ اپنے ساتھ، ہمیشہ اس سے الگ تو نہیں رہو گی. اینی نے رشک آمیز نظروں سے اسے دیکھا. انشاءاللہ وہ تو لے ہی جائے گا، پھر بھی ایسا لگتا ہے جیسے میں رہ نہیں پاؤں گی اس کے بغیر. آنکھوں کو جیسے اس روب دار وجود کی عادت ہو گئی ہو. رابعہ نے اینی کے دل کی تھریڈنگ کرتے ہوئے کہا. اس دوران اینی کے دل پہ ایک کٹ لگ گیا تھا. وہ اندر ہی اندر خاموشی سے چلا اٹھی، لیکن رابعہ اس کی حالت زار سے بے خبر بولتی چلی گئی. پتہ ہے نہیں، مجھے لگتا ہے اللہ نے میرے گناہ بخش دیے ہیں. وہ جب خوش ہوتا ہے تو انسان کو پہلے سے بہتر نوازتا ہے. اس نے بھی مجھے وہ ضدی شہزادہ دیا ہے. یقین ہی نہیں ہوتا مجھے اپنی قسمت پر. رابعہ کھوئی ہوئی انداز میں رشک آمیز لہجے میں بولی. وہ واقعی خوش تھی. اس کے دل میں دبی ہوئی باتیں خود بخود باہر آ رہی تھیں اور اینی کے احساسات پہ حملہ آور ہو رہی تھیں. وہ پوشیدہ زخموں سے چور خاموشی سے اس کی باتیں سن کر ہاں میں ہاں ملاتی رہی. اس نے باتوں ہی باتوں میں رابعہ کا چہرہ نکھار دیا تھا. اپنے چہرے کو تو وہ بھول ہی گئی. وہ جیسے تھی اٹھی تھی ویسے نیچے چلی آئی تھی، اور کچھ دیر بعد بغیر کچھ کھائے پیے ویسے ہی اوپر چلی گئی. نورالعین کو اس کا خیال آیا تو وہ ٹرے میں اس کے لیے کھانا رکھ کے اوپر چلی آئی. وہ آئینے کے سامنے کھڑی سرخ جوڑا ہاتھ میں پکڑے کسی گہری سوچ میں گم تھی. نورالعین کے اندر آنے پر وہ چونک گئی. بوکھلاہٹ میں سوٹ اس کے ہاتھ سے نیچے گر گیا. نور نے ٹرے بیڈ پہ رکھ کے جوڑا اٹھا لیا. دوپہر ہونے والی ہے لیکن ابھی تک ناشتہ نہیں کیا تم نے، کبھی تو اپنے کھانے پینے کا خیال خود کر لیا کرو. نور نے اسے مصنوعی طور پہ ڈانٹتے ہوئے کہا. اسے اینی کے چہرے پہ بجنے والے 12 دکھائی دے گئے تھے. جب تک دوسرے خیال رکھنے والے ہوتے ہیں انسان لاپرواہ رہتا ہے خود سے. اس نے تھکی ہوئی مسکراہٹ چہرے پہ سجاتے ہوئے جواب دیا. اچھا وہ آپ کچھ کھانے کو لے آئیں، بھوکے مارے چوہے ناچ رہے تھے پیٹ میں. سرخ جوڑا پہنوں گی؟ نور نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے جوڑے کو دیکھا. سوچا تو یہی تھا، اب شاید نہ پہنوں. اینی نے نوالا توڑتے ہوئے جواب دیا. کوئی اور رنگ پہن لینا، رابعہ کا جوڑا بھی سرخ ہی ہے. نور نے جوڑا اس الماری میں رکھتے ہوئے کہا. میں نے بھی یہی سوچ کر ارادہ بدلا ہے. وہ بلیک والا دیکھیں وہ کیسا رہے گا. چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے اینی نے اپنی کھلی الماری کی طرف اشارہ کیا. ہاں یہ بھی پیارا لگے گا تم پر. ویسے بھی آج کوئی اور نہیں پہنے گا یہ رنگ. میں نے سبھی کے کپڑے دیکھے ہیں. ویسے زبیدہ چچی بھی کمال ہیں، سرسوں کے رنگ والا جوڑا نکال کے رکھا ہے انہوں نے اپنے لیے. سانولے رنگ پہ بھلا کہاں چچے کا وہ رنگ. تو کیا ہوا، سب سے الگ نظر آنے کا شوق رہتا ہے انہیں، کر لینے دے شوق پورا. اینی نے زبردستی مسکرا کر کہا. ٹھیک ہے میں چلتی ہوں، تم کھانا کھا کے برتن لے آنا، مجھے ابو اور عمیر کے کپڑے استری کرنے ہیں، جمعے کا وقت بھی ہونے والا ہے. نور وہاں سے چلی گئی. اینی کے کمرے سے باہر آتی اس نے افسوس بھری نظروں سے کھڑکی میں پڑے گلدانوں کو دیکھا. تمہیں پھول پسند ہے اینی، مگر تم خود مرجھا گئی ہو. اس نے دل ہی دل میں سوچا اور نیچے چلی آئی. اینی نے منہ میں ڈالا ہوا نوالا بمشکل نکلا تھا. نور کے جاتی اس نے اپنے ہاتھ وہیں روک لیے. وہ نہ چاہتی ہوئی بھی رو پڑی. وہ ہاتھ سے ایک آنسو صاف کرتی تو دوسرا اسے چکما دے کر گال پہ چلاتا. وہ کافی دیر تک یہی گیم کھیلتی رہی. آنسوؤں کا لیول مکمل ہوا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی. کھلی ہوئی الماری کے پاس آ کر اس نے کالے رنگ کا جوڑا باہر نکال لیا. اور کوئی کیوں پہنے گا آج کالا رنگ، اس رنگ پہ تو آج صرف میرا حق ہے. وہ شکست زدہ انداز میں خود سے ہم کلام ہوئی. اپنا حلیہ قدرے بہتر بنا کے اس نے کھانے کے برتن اٹھائے اور باہر کمرے سے آ گئی. برتن میں کھانا اتنے کا اتنا ہی تھا.
جتنا نورالعین دیکھ کر گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ نورالعین یا کوئی اور اسے ہارا ہوا سمجھے۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اسے بلی کا ایک بچہ چھت پہ دکھائی دیا۔ وہ کھانے کا برتن وہیں رکھ کے خود 4 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ میٹرو بس اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج کے سامنے موجود اسٹاپ پر رکی۔ اسمارہ کو سوچتے ہوئے اس اسٹیشن پر اتر گئی۔ اس سفر کے دوران اسے متعدد بار اسکندر کی کال موصول ہوئی، مگر وہ مسافروں کے سامنے بات کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اسٹیشن سے باہر آتے ہی اس نے فون نکالا، مگر فون کی ڈیڈ ہوتی ہوئی بیٹری کو دیکھ کر اس نے سکندر کو کال ملانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ جلدی اسے ایک ٹیکسی مل گئی تھی۔ ڈرائیور کو اس نے شاہراہ دستور جانے کا کہہ دیا۔ وہاں کس جگہ میڈم؟ ڈرائیور نے پوچھا۔ آپ چلیں، جہاں اترنا ہوگا بتا دوں گی۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی جناح ایونیو روڈ پر دوڑتی ہوئی بلو ایریا کی طرف بڑھنے لگی۔ اسمارہ نے دوبارہ اپنا فون دیکھا، مگر وہ آف ہو چکا تھا۔ اس نے دوسرا فون آن کر کے سکندر کو کال ملائی۔ شکر ہے تم نے رابطہ کیا، میں کافی دیر سے کوشش کر رہا ہوں تم سے بات کرنے کی، سکندر نے بلا اختیار کہا۔ میں ذرا مصروف تھی، تمہاری کال نہیں دیکھ پائی۔ دراصل شادی والا گھر ہے نا، تو شور بہت تھا۔ تم کیوں فکر مند ہوتے ہو؟ آواز گھبرائی ہوئی ہے۔ تمہاری احمد تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے ایک ہی سانس میں سکندر سے دریافت کیا۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ بس تم فون ہی اٹھا رہی تھی تو طرح طرح کے خیال آ رہے تھے دل میں۔ ویسے مجھے شادی والا کوئی شور سنائی نہیں دے رہا، سکندر نے کان کستے ہوئے کہا۔ گاڑی میں ہوں، مال جا رہی ہوں، تحفہ بھی تو لینا تھا دلہن کے لیے، اسمارہ نے گاڑی سے باہر دیکھتی ہوئی جواب دیا۔ اوہ اچھا ٹھیک ہے، تم کرو شاپنگ، میرے بھی گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ کون مہمان؟ اسمارہ نے چونک کر پوچھا۔ میڈیا کے کچھ لوگ ہیں، تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، اپنا بہت سا خیال رکھنا، اور ہاں فون اٹھا لیا کرو پلیز، سکندر نے عزلت بھرے لہجے میں کہا۔ اسمارہ نے اوکے کہہ کے فون کاٹ دیا۔ آ گئی شہرائے دستور، ڈرائیور نے کچھ دیر بعد اسے بتایا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے ڈرائیور کو اصفہانی روڈ پہ گاڑی موڑنے کو کہا، اور پھر جرمن ایمبیسی کے سامنے وہ اتر گئی۔ اس نے گھڑی پہ وقت دیکھا تو شام کے تقریباً 8 بج رہے تھے۔ اس نے گہری نظروں سے سامنے موجود وزیر اعظم سیکریٹریٹ کی عالی شان عمارت کو دیکھا۔ وہ ارد گرد دیکھتی ہوئی سڑک کراس کر کے وزیر اعظم سیکریٹریٹ کی طرف بڑھی۔ سیکریٹریٹ کے داخلی دروازے پر بنی سیکیورٹی چیک پوسٹ پر اسے روک لیا گیا۔ کوڈ 19974۔ اسمارہ نے بنا کچھ اور کہے سیکیورٹی اہلکاروں میں سے ایک کو کوڈ بتایا۔ اس اہلکار نے سیکیورٹی کیبن میں موجود کمپیوٹر سسٹم میں وہ کوڈ ڈائل کیا، ساتھ ہی گہری نظر اس نے اسمارہ پر ڈالی اور کچھ ہند سے دہرائے۔ 264987۔ اسمارہ نے بقیہ ہند سے دہرا کر کوڈ مکمل کیا۔ اوکے آپ جا سکتی ہیں۔ اہلکار نے مطمئن نظروں سے اسے دیکھتی ہوئے اندر جانے کی اجازت دے دی۔ اسمارہ شکریہ ادا کرتی ہوئی اندر چلی گئی۔ مزید 2 جگہوں پر ایسی سیکیورٹی سے گزر کر وہ وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے دفتر پہنچ گئی۔ دلی میں بھارتی خفیہ ایجنسی کا مانیٹرنگ روم اس وقت مکمل خاموشی میں ڈٹا ہوا تھا۔ مکیش اچاریہ ہونٹ بھینچتے ہوئے بار بار ٹریسنگ اسکرین کو دیکھ رہا تھا، جہاں سرخ دائرہ کافی دیر سے ایک ہی جگہ ٹھہرا ہوا تھا، اور وہ جگہ تھی اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج۔ وکرم کافی دیر سے کمپیوٹر پہ انگلیاں چلا رہا تھا، اور مکیش اچاریہ سمیت وہاں موجود چاروں اہلکار کشمکش بھری نظروں سے اسکرین کی طرف دیکھ رہے تھے۔ I'm sorry، لوکیشن ٹریس نہیں ہو رہی، we have lost the connection، وکرم نے شکست خوردہ لہجے میں بتایا۔ او بھگوان، مکیش اچاریہ نے میز پہ زور سے ہاتھ مارا۔ اسی دوران پاکستان سے کال موصول ہونے پہ وکرم نے اسے لاؤڈ سپیکر پہ ڈال دیا۔ میرے آدمی وقت پر پہنچ گئے تھے، بٹ انفارچونیٹلی وی ہیو لاسٹ ہر لوکیشن۔ بند کرو یہ بکواس، مکیش اچاریہ چلا اٹھا۔ وہ اس وقت کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وکرم نے اگلی کال کے انتظار میں کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا۔ شانتی رکھیے سر، جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے، مونیکا نے آگے بڑھ کر پانی کا گلاس مکیش کی طرف بڑھایا۔ اوہ یس، شانتی رکھوں؟ میں شانتی رکھوں؟ اس نے گلاس پکڑ کے غصے سے فرش پہ دے مارا۔ تم لوگ رکھو شانتی، تم لوگوں کو کون سا جواب دینا ہے پردھان منتری جی کو؟ $1 بلین کا بجٹ میں نے نکلوایا تھا ان سے اس مشن کے لیے، تم لوگوں کو یہ بھاری تنخواہیں بھی اسی میں سے دی جا رہی ہیں۔ کل کو جب بریفنگ دوں گا تو کیا ان کو بھی یہی کہوں گا کہ شانتی رکھے سر؟ اور ساتھ ہی پانی کا گلاس پیش کروں گا ان کی خدمت میں، مکیش نے ہراتی ہوئے کہا۔ سر میں کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا، مونیکا نے ٹوٹے ہوئے گلاس کے ٹکڑے اٹھاتے ہوئے سہم کر کہا۔ مونیکا ٹھیک کہہ رہی ہے سر، وکرم سمیت باقی لوگوں نے بھی مونیکا کی بات کی تائید کی۔ ہماری آشا اب بھی باقی ہے، آنے والے 1-2 دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ اسمارہ کا اسلام آباد جانے کا کیا مقصد تھا، وکرم نے امید بھرے لہجے میں کہا۔ کیسے پتہ چلے گا؟ تمہیں فون کر کے بتائے گی وہ؟ مکیش نے غصے کے ساتھ ساتھ طنز کرتے ہوئے پوچھا۔ سر اگر آپ شانت ہو تو میری بات سمجھے تو ہمارے ہاتھ سے ابھی کچھ نہیں گیا، اگر وہ جو آپ کہہ رہے ہیں ویسا ہوا تو وہ ہمیں 1-2 دن میں نظر آ جائے گا، پاک آرمی یا پرائم منسٹر کی طرف سے کچھ نہ کچھ ایسا اشارہ ہمیں مل جائے گا جس سے ہم اندازہ لگا سکیں گے کہ اسمارہ کا اسلام آباد جانا ہمارے لیے کتنا نقصان دہ ہے، اور اگر ان کی پالیسی اور بیان میں کچھ فرق نظر نہ آیا تو یہ بات طے ہے کہ اسمارہ ہمارے چنگل میں اب بھی پھنسی ہوئی ہے۔ وکرم بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے سر، ہمیں شانت ہو کر اگلے کچھ دنوں تک انتظار کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے ہمارا کھیل اور بھی شالی شکتی ہو جائے اور بالکل اس کے الٹ ہو جو آپ سوچ رہے ہیں۔
مونیکا سمیت سبھی نے وکرم کی طرف داری کی۔ مکیش نے اس بات میں سر ہلایا، اس کے چہرے پہ سرخی کسی حد تک غائب ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، کنیکشن بنائے رکھو، جیسے ہی کوئی موومنٹ نظر آئے انفارم می، مکیش نے وکرم سے کہا اور اپنے دفتر چلایا۔ سورج سوا نیزے پہ آ چکا تھا، بلوچ حویلی سنہری دھوپ میں چمک رہی تھی۔ نماز جمعہ کے لیے صدائیں فضا میں بلند ہوئیں تو اینی کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ سر پہ دوپٹہ اوڑھے کمرے سے باہر آ گئی۔ کھوئی کھوئی نظروں سے اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ کالے رنگ کے لباس میں اس کی نکھری رنگت اپنی ساری کشش کھو چکی تھی۔ ایک اداسی تھی جو اس کے وجود سے لپٹی تھی۔ اداسی تو ہیرے سے بھی اس کی چمک چھین لیتی ہے، وہ تو پھر ایک جیتا جاگتا خواب دیکھتا وجود تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب کچھ ہی وقت بچا ہے جس میں کوئی معجزہ ہو تو ہو، ورنہ مجاہد ہمیشہ کے لیے اس کی دنیا سے کوچ کر جائے گا۔ مجاہد بھی کچھ ایسے ہی سوچتا ہوا اپنے کمرے سے نکلا۔ سفید رنگ کی چمک میں اس کی اپنی چمک کہیں کھو گئی تھی۔ وہ سفید جوڑا نہیں تھا جو اس نے زیب تن کیا تھا، وہ تو کفن تھا جسے اینی نے تیار کیا تھا۔ اس کفن میں کچھ دیر بعد محبت کو لپیٹ کر ہمیشہ کے لیے زندہ درگور کر دیا جانا تھا۔ جس محبت میں انا اور ضد ہو وہ یوں ہی زندہ درگور ہوتی ہے۔ اپنے کمرے سے باہر آتی اس نے چھت کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھا، وہاں آج اسے اینی دکھائی نہیں دی۔ چلو مجاہد، خطبہ شروع ہونے والا ہے۔ شاہ نواز چچا کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو چھت سے نظریں ہٹا کر حویلی کے گیٹ کی طرف بڑھا۔ اینی اس دوران سیڑھیاں اتر کے نیچے چلی آئی۔ اس کی آہٹ سن کر وہ وہیں رک گیا۔ پیچھے مڑ کر اس نے اینی کی طرف دیکھا، وہ اسے ہر غم سے آزاد لگی۔ اینی نے اپنی اندرونی کیفیت پہ میک اپ کا جو پردہ ڈالا تھا، مجاہد اس کے جھانسے میں آ گیا تھا۔ وہ حیرت سے بنی سمری اینی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اینی میں کوئی غم، کوئی اداسی دکھائی نہیں دی۔ جو انسان خود کسی تکلیف میں گھرا ہو وہ کسی اور کا دکھ کیسے دیکھ پائے گا؟ اسے لگ رہا تھا دنیا کی ہر تکلیف، ہر دکھ بس اس پہ اترا ہے۔ مجاہد کا دل کٹ کے رہ گیا۔ اسے لگا تھا واقعی محبت دفنائی جا چکی ہے۔ وہ اینی کے چہرے سے نظریں ہٹا کر گیٹ کے قریب چلا گیا جہاں سے شاہ نواز چچا باہر جا چکے تھے۔ اینی چل کے اس کی طرف آئی، اسے گیٹ تک جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ وہ وہیں رک کر جیسے مجاہد کی التجا کرنے لگی کہ رک جاؤ مجاہد، بے جان محبت کا آخری دیدار تو کر لینے دو، دفنانے سے پہلے ایک بار دیکھ تو لینے دو۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے اینی، مجاہد نے نظروں ہی نظروں میں اسے جواب دیا۔ ایک آخری نظر اس نے اینی پر ڈالی اور باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی رب نواز دین محمد کی ویل چیئر گھسیٹتی ہوئے انہیں مسجد لے گیا۔ عمیر پہلے ہی مسجد میں موجود تھا۔ صفیں جھاڑنے کی خاطر وہ ہمیشہ پہلے چلا جایا کرتا تھا۔ نماز پڑھ لو اینی، غزالہ کی آواز اس کے کان میں پڑی تو ساتھ ہی اس کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ جی امی، وضو کرنے ہی آئی تھی۔ اس کے منہ سے وہ مشکل نکلا۔ وضو کے دوران اس کی آنکھوں کو کھل کر برسنے کا موقع مل گیا۔ 3 بار کی بجائے اس نے اپنا چہرہ نہ جانے کتنی بار دھویا۔ نماز پڑھ کے نیچے آنا ذرا اینی، وہ رابعہ نے وضو کیا تو سارا میک اپ اتر گیا اس کا، ایک ہلکا سا ٹچ دے دینا دوبارہ، ثروت نے اوپر جانے سے پہلے کہا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی اوپر چلی آئی۔ آج اس نے لمبی نماز پڑھی، یہ جانتی ہوئی بھی کہ مجاہد اب اس کی قسمت میں نہیں آنے والا۔ اس نے ایک بار پھر خدا سے اسے اپنے لیے مانگ لیا۔ اس بار وہ روئی بھی تھی، اس کا دل بھی رویا تھا۔ کہتے ہیں جو دعا روتے ہوئے دل سے نکلتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اسے بھی دعا کی قبولیت کا کامل یقین تھا۔ جائے نماز سمیٹ کر وہ نیچے چلی آئی۔ رابعہ نے بھی اس کے آنے تک نماز ختم کر لی تھی۔ سوری تمہیں پھر سے زحمت دی ثروت آپی نے، میں نے انہیں منع بھی کیا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں پھر سے سیٹ کر دیتی ہوں، اینی نے مصنوعی طور پہ مسکرا کر کہا۔ ویسے مجھے لگا تھا آج تم نماز نہیں پڑھو گی، ورنہ میں نے ابھی کرنا ہی نہیں تھا میک اپ۔ لو بھلا، آج تو زیادہ ضروری تھی نماز، شکر بھی تو ادا کرنا تھا خدا کا۔ ویسے سچ کہوں تب میرے ذہن میں بھی نہیں آیا، پہلے کبھی ایسا موقع ہی نہیں آیا کہ میک اپ کی ضرورت پڑتی، شاید اس لیے ذہن میں نہیں آیا۔ رابعہ نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، کیوں پریشان ہو رہی ہو، میں ویسے بھی فارغ ہی ہوں، اینی نے وہ مشکل کہا۔ 10-15 منٹوں میں اس نے رابعہ کو پہلے کی طرح تیار کر دیا تھا۔ ڈھیر سارا شکریہ سمیٹتے ہوئے وہ رابعہ کے کمرے سے نکل آئی۔ شکریہ نے اس کی تکلیف میں اضافہ کیا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ شکریہ محض ایک لفظ نہیں ہوتا، یہ کبھی کبھی تیر بن کے جذبات پہ حملہ کرتا ہے۔ وہ بھی ایسے حملے سے گزری اور پسپا ہو کر رہ گئی تھی۔ ایک عجب دل چیر دینے والی کیفیت کا شکار ہو کر وہ بھاری قدموں سے اوپر چلی آئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بھی صبح سے اس کے جذبات کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھیں، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ دل کو ڈر تھا تو ان کی لڑکھڑا کر گر جانے کا۔ وہ ٹھیک ہی تو ڈر رہا تھا، وہ دھڑکنیں ہی تو ہوتی ہیں جن کے گرنے سے انسان موت کے منہ میں گر جاتا ہے۔ دل تو بیچارہ یوں ہی بدنام ہے، سارا کھیل تو دھڑکنوں کا ہے۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا، گزرتا ہوا ایک ایک لمحہ اس کے غم میں اضافہ کر رہا تھا۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل پہ پڑے ہوئے ان پرفیومز کو حسرت سے دیکھا جو اسے وقتاً فوقتاً مجاہد سے تحفے میں ملے تھے۔ آج اتنا خاص دن ہے اس کے لیے اور میرے پاس اسے دینے کے لیے کوئی تحفہ نہیں۔ اس نے ایک پرفیوم اٹھاتے ہوئے سوچا، ہے تو صحیح تمہارے پاس تحفہ، اسے اپنے اندر سے آواز آئی۔ وہ تمہارے منہ سے جو سننا چاہتا تھا وہ اسے سنا دو، ابھی بھی وقت ہے، وہ تمہارے ہاتھ سے نہیں نکلا۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھ سے پرفیوم واپس رکھ دیا۔
تم کر سکتی ہو اینی، اس جنگ میں تمہارے پاس یہ آخری ہتھیار اب بھی ہے، تم جیت سکتی ہو اسے۔ نہیں، وہ چلائی، میں خود سے کیا گیا وعدہ نہیں توڑ سکتی، میں اس دیوار کو نہیں گرا سکتی جو میں نے بڑے دعووں سے کھڑی کی تھی، میں خدا کو ناراض نہیں کر سکتی، میں اپنے ماں باپ کی عزت پہ آنچ نہیں آنے دے سکتی، میں یہ نہیں کر سکتی۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کے رو دی۔ خدا راضی کب ہے تم سے؟ وہ تو جب راضی ہوتا ہے انسان کی دعا سن لیتا ہے، اس کے دل کی مراد پوری کر دیتا ہے۔ تمہاری ساری دعائیں رائیگاں گئیں اینی، تمہارے دل کی مراد کسی اور کی جھولی میں گرنے والی ہے۔ اس نے اپنا چہرے سے ہاتھ ہٹا لیے، اس کی آنکھوں کا کاجل اس کے گالوں پہ کالک مل چکا تھا۔ اس نے قریب سے خود کو آئینے میں دیکھا۔ یہ تو کاجل ہے اینی، کالک تو وہ تھی جو رابعہ نے ملی تھی، شریعت کی دھجیاں تو اس نے بکھیری تھیں، ماں باپ کی عزت کو تو اس نے داغدار کیا تھا، اسے تو خدا نے کوئی سزا نہیں دی، الٹا وہ تمہارے حصے کی خوشیاں بھی اس کے مقدر سے باندھ رہا ہے۔ اس کی سانسیں تیز تیز چلنے لگیں، وہ گھبرا کر آئینے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ تم آئینے سے بھاگ سکتی ہو، حقیقت سے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ خدا نے تمہاری ایک نہیں سنی۔ رابعہ کو اس نے بنا مانگے نواز دیا، وہ ہر غلطی کر کے بھی نعمت سے مالا مال ہونے جا رہی ہے، اور تم دعائیں کر کے بھی خالی ہاتھ رہ جاؤ گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ وحشت کے عالم میں پیچھے ہٹی اور بیڈ کے کونے سے ٹکرا کے لڑکھڑا گئی۔ وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، میں ثابت قدم رہی، میں نے نمازیں پڑھی، میں نے دعائیں مانگی، وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ ایک با کردار کو نظر انداز کر کے بد کردار کو نہیں نواز سکتا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی، اس کی آنکھیں پھر چکی تھیں، اس کے گالوں سے پھیلا ہوا کاجل اتار کر اس کے ضمیر نے اپنے چہرے پہ مل لیا۔ میں اسے بتا دوں گی کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں، وہ یہی سننا چاہتا ہے، اس کے بعد سب کچھ ویسا ہو جائے گا جیسا میں چاہتی ہوں، وہ ہمیشہ کے لیے میرا ہو جائے گا۔ اس طرح تو تم ہار جاؤ گی اینی، ان دعووں کا کیا، اس ضد اور اس خودداری کا کیا، تم انہیں خاک کر دینا چاہتی ہو۔ ایسا کچھ نہ کرنا کہ تمہاری حیثیت مجاہد کے لیے آدھی رہ جائے۔ اسے اپنے اندر سے آواز آئی، وہ سر پکڑ کے رہ گئی۔ اسی کشمکش کے عالم میں اس کے دماغ میں ایک روشنی جلی، اس کی آنکھیں چمک اٹھیں جیسے اسے ہر مسئلے کا حل مل گیا ہو۔ اس نے جی جانے والے انداز میں الماری کی طرف دیکھا۔ جمعہ کی نماز کے بعد مجاہد حویلی چلایا تھا۔ حویلی کے صحن میں جہاں چھاؤں تھی وہاں کرسیاں اور میز سج گئے تھے۔ عمیر اور شاہ نواز نے مل کر ایک صوفہ بھی وہاں لگا دیا۔ کلثوم اور غزالہ نے مل کر کھانے برتنوں کو میں نکال لیا۔ ثروت اور نور نے سارے برتن دسترخوان پہ سجا دیے۔ اب بس انتظار تھا تو مولوی صاحب کا۔ وہ حسب معمول جمعہ کی نماز کے بعد لوگوں کو ان کے مسائل کا حل بتایا کرتے تھے اور سوالوں کا جواب دیا کرتے تھے۔ دین محمد خوش تھا، اس نے شکرانے کے 2 اضافی نوافل ادا کیے تھے۔ مجاہد کو کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں بیٹھا ہار جانے کا غم منا رہا تھا۔ میں کیسے رہوں گا اس کے بغیر؟ اس نے تصور میں اینی کا چہرہ لاتے ہوئے سوچا۔ اس کی سرخ آنکھیں ابل پڑی۔ ابھی بھی وقت ہے مجاہد، ضد چھوڑ دو، ہار مان لو، ورنہ عمر بھر کی بیڑی تمہارے قدموں میں پڑنے والی ہے۔ اسے اپنے دل سے آواز آئی۔ کیسے چھوڑ دوں ضد؟ جس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، اس کے لیے کیسے کسی کا مان توڑ دوں؟ تو کیا تم عمر بھر کے لیے ایسی لڑکی کے ساتھ رہ لو گے جو تمہارے دل میں نہیں بستی، جس کے لیے تمہارے دل میں کوئی فیلنگ نہیں ہے؟ تم تو ہمیشہ سے اپنی پسند کی چیز حاصل کرنے والوں میں سے تھے، تو اب کیا ہوا؟ یوں ایک ضد کے آگے ہار مان لو گے؟ جیتنے کا ابھی بھی ایک آخری موقع ہے، ورنہ تمہاری ضد تمہیں ہرا دے گی۔ نہیں، میں ضد کے آگے ہار نہیں مانوں گا، مجھے اپنی ضد کو ہرانا ہے۔ میں سب کو بتا دوں گا میں رابعہ سے نکاح نہیں کر سکتا۔ کاش میں نے یہ پہلے کر لیا ہوتا۔ وہ اپنا سر پکڑ کے رہ گیا۔ وہ دونوں اگر وقت پہ کوئی فیصلہ کر لیتے تو نوبت یہاں تک نہ آتی۔ مجاہد اینی کے اقرار کی طلب میں یہاں تک پہنچا اور اینی مجاہد کی محبت کو آزماتی رہی۔ دونوں کو اپنی انا اور ضد عزیز تھی، اور اب دونوں ہی انہیں توڑنے پہ آمادہ ہو چکے تھے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ اس موقع پہ صرف ان کی ضد اور انا نہیں ٹوٹے گی، بہت سے بھرم ٹوٹیں گے، بہت سے دل ٹوٹیں گے، لیکن انسان بڑا خود غرض ہوتا ہے۔ وہ سب سے پہلے اپنا دل دیکھتا ہے، اپنی خوشی دیکھتا ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کے بھرم پہ قربان ہو جاتے ہیں، اور وہ دونوں ان لوگوں میں سے کم از کم نہیں تھے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا۔ صحن میں سجنے والی رونق کو نظر انداز کرتا ہوا وہ اسی رفتار سے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ سب اپنے اپنے کاموں میں مگن تھے، کسی کی بھی توجہ اس پہ نہیں ٹکی۔ ویسے بھی اس کا چھت پہ جانا کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اوپر پہنچتے ایک جھٹکے سے اس نے اینی کے کمرے کا دروازہ کھول لیا۔ اینی نے گردن موڑ کے چمکدار نظروں سے اس کی طرف دیکھا، پھر دونوں نے کچھ دیر تک ایک دوسرے کو جی بھر کے دیکھا۔ رو رہی تھی نا تم؟ مجاہد نے اس کے قریب آ کر پوچھا۔ نہیں، اینی نے آنکھیں پونچھتے ہوئے جواب دیا۔ ہمیشہ غلط فہمی کا شکار رہتے ہو؟ یہی غلط فہمی دور کرنے آیا ہوں یہاں اس وقت، مجاہد نے دل پہ پتھر رکھتے ہوئے کہا۔ اپنی ضد سے دستبردار ہونے کا اعلان کرنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ تو کھڑے کیوں ہو؟ کرو غلط فہمی دور، کہہ دو مجھ سے کہ تم کسی اور کے ہو رہے ہو، میں بھی بدلے میں تمہاری غلط فہمی دور کر دوں گی۔ اینی نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی خمدار پلکیں مجاہد کی نظروں میں پیوست ہو گئیں۔ اس نے تکلیف کے مارے نظریں جھکا لیں۔ کچھ دیر بعد میرا نکاح ہو رہا ہے، وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ جانتی ہوں، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ تمہاری مرضی سے ہو رہا ہے، اینی نے سرد موری سے کہا۔ وہ اندر ہی اندر کانٹوں پہ گری تھی، جس کی تکلیف اس کی آنکھوں تک آئی تھی اور وہ بھیگ گئیں۔ تھوڑے سے آنسو بچا کر رکھو، بعد میں کام آئیں گے،
مجاہد نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اپنے لیے نہیں، تمہارے لیے رو رہی ہوں، اینی نے اسے سکتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں طنز تھا جسے مجاہد نے بھانپ لیا تھا۔ میرے لیے کیوں؟ مجاہد کو تشویش ہوئی۔ اینی کی آنکھیں گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے لگیں۔ تمہاری قسمت پہ رو رہی ہوں۔ ساری عمر تم نے اچھی سے اچھی چیز کے لیے ضد کی اور اسے حاصل کر لیا، مگر وہ چیز جسے عمر بھر تمہارے ساتھ رہنے، دیکھو کس قدر گری ہوئی ہے۔ اس نے تہمت بھرے انداز میں مٹھی میں دبایا ہوا کاغذ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ مجاہد نے حیرت سے اس فولڈ کیے گئے کاغذ کی طرف دیکھا۔ خود ہی دیکھ لو پڑھ کر، اور پھر رو لو اپنی قسمت پر، اینی نے تلخ لہجے میں کہا اور کاغذ اسے تھما کر اسے پیچھے دھکیل دیا۔ مجاہد لڑکھڑا کے دروازے سے باہر ہو گیا۔ اینی نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ دروازہ بند کرتے ہوئے گھٹی گھٹی آواز میں رونے لگی۔ وہ جیت گئی تھی، اس کی آنکھوں میں جیت کے آنسو تھے۔ اس نے بنا ہارے، بنا کسی دیوار کو گرائے مجاہد کو رابعہ سے چھین لیا تھا۔ آنسو جلتے ہوئے انار دانے کی طرح اس کی آنکھوں سے ابل رہے تھے۔ ایک آدھا آنسو لڑک کر مجاہد کی آنکھوں میں سما گیا۔ اس کی آنکھوں میں بھی جیت کی چمک تھی۔ وہ جیسے جیسے رابعہ کا اپنے کلاس فیلو کا لکھا گیا وہ پرانا خط پڑھ رہا تھا، ویسے ویسے اس کے چہرے پہ جیت کے آثار ابھر رہے تھے۔ وہ تو آج چھت پہ ہارنے آیا تھا، اپنی ضد کو اینی کے قدموں میں ڈالنے آیا تھا، مگر اینی نے اس خط کے ذریعے اسے ہارنے سے بچا لیا تھا۔ اینی نے یہ قدم اپنی جیت کے لیے اٹھایا تھا، مگر ایک تیر سے دو شکار ہو چکے تھے۔ دونوں کی انا اپنی اپنی جگہ سینہ تان کے پھر سے کھڑی تھی۔ ضد جیت چکی تھی، مگر ایک ہار تھی جو اینی کے نصیب میں آئی۔ اس کی دعائیں تو قبول ہونے والی تھیں، اسے اس کی ثابت قدمی کا صلہ ملنے والا تھا۔ مجاہد اسے اس کے صبر کا پھل دینے آیا تھا چھت پر، مگر اس نے وہی کیا جو انسان کرتا ہے، خدا اور دعاؤں سے نا امید ہو کر۔ تب اپنی قسمت خود سے لکھنے کی غلطی کر لیتا ہے وہ۔ اینی سے بھی وہی غلطی ہوئی، مگر وہ اس غلطی سے بے خبر مجاہد کو پا لینے کی یقین میں گم تھی۔ مجاہد نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ کیا یہ سچ ہے؟ مجاہد نے کانپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اس کے ہاتھوں میں وہی خط تھا جسے وہ پڑھ چکا تھا۔ ہاں، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے جو میں کالج میں دیکھتی رہی، مگر میں نے کبھی کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ تو پھر آج کیوں کیا تم نے ایسا؟ مجاہد نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ تمہیں خبردار کرنے کے لیے، تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ شاندار مستقبل کے چکروں میں تم نے امریکہ جانے کی ٹھان لی، اور پھر اس شان میں رابعہ نام کا داغ بھی لگانے کو تیار ہو گئے۔ تمہیں تو ہر چیز پرفیکٹ اور مہنگی چاہیے ہوتی ہے۔ بس یہی سوچ کے ترس آ گیا تم پہ۔ سوچا تمہیں بتا دوں کہ عمر بھر کے لیے جسے اپنے لیے منتخب کر بیٹھے ہو، وہ کتنا سستا اور داغدار فیصلہ ہے۔ اینی نے اس کے حواسوں پہ بھرپور حملہ کرتے ہوئے جواب دیا۔ مجاہد نے اس کی بات پوری نہیں سنی۔ وہ مڑا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ اینی سے منہ موڑتے ہی اس کا افسردہ چہرہ کھل اٹھا۔ اب کوئی زبردستی میرا یہ نکاح نہیں کروائے گا، اور نہ ہی مجھے کسی کے سامنے برا بننا پڑے گا۔ وہ یہ سوچتے ہوئے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ خط اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ کسی فاتح جنگجو کی طرح صحن میں آیا۔ اینی پھر سے آئینے کے سامنے چلی آئی۔ اس نے اپنا چہرہ اچھی طرح صاف کیا۔ چہرے کی رونق بحال ہوتے ہی اس نے متکبر نظروں سے خود کو دیکھا۔ تمہارے معیار پہ صرف میں پوری اترتی ہوں مجاہد، اس نے اتراتے ہوئے خود سے کہا۔ مجاہد کی دیوے پرفیومز میں سے ایک اٹھا کے اس نے خود پہ چھڑکا اور تھوڑی دیر بعد اپنے کمرے سے باہر چلی آئی۔ باہر آتی اسے صحن میں اٹھنے والا شور سنائی دیا۔ اس کا وجود بھاری ہونے لگا۔ کھڑی کھڑی اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس کے چہرے کی ساری رونق غائب ہو گئی تھی۔ وہ اپنے بھاری بھرکم قدموں کو گھسیٹتی ہوئی دیوار کے پاس آئی۔ خوف میں نہائی ہوئی نظروں سے اس نے صحن میں جھانکا، جہاں شاہ نواز چچا کے زوردار تھپڑ رابعہ کے وجود کو چھلنی کر رہے تھے۔ غزالہ اور اب نواز نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ رکنے والے نہیں تھے۔ زبیدہ آنکھیں جھپکے بغیر زمین پہ بے حال پڑی تھی۔ عمیر اور ہانیہ نے ڈر کے مارے برآمدے کے ستون پکڑ رکھے تھے۔ دین محمد نے ویل چیئر سے اٹھنے کی کئی بار کوشش کی، مگر وہ ناکام رہا۔ ثروت اور کلثوم مجاہد کے پیچھے کھڑی جیسے کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ رک جاؤ شاہ نواز، خدا کے لیے کوئی روکو اس کو، دین محمد نے دہائی دی، مگر آج کسی نے اس کی نہیں سنی۔ رابعہ فرش پہ گر پڑی تھی۔ شاہ نواز کے ہاتھوں کی بجائے اب اس کی ٹانگوں نے حرکت شروع کی۔ کسی میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کوئی اسے روکے۔ سب پھٹی پھٹی نظروں سے جیسے کوئی خواب دیکھ رہے تھے۔ مٹی میں ملا دی ہماری عزت، میری داڑھی کا ہی لحاظ کر لیا ہوتا بدبخت، کالک مل دی تم نے میرے منہ پر۔ شاہ نواز چلاتا ہوا ٹانگوں سے اس پر حملہ آور ہو رہا تھا۔ آج مجھے سمجھ آئی کہ زندہ کیوں دفنا دیتے ہیں لوگ، کیوں غیرت کے نام پہ قتل ہوتی ہیں لڑکیاں، اس طرح ان کے ماں باپ کی عزت بھی مٹی میں ملتی ہوگی۔ شاہ نواز بولتا جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پیر اسی رفتار سے چلتے جا رہے تھے۔ رابعہ نے منہ سے ایک لفظ نہیں نکالا۔ اس نے اپنی صفائی میں ایک لفظ نہیں کہا۔ وہ زمین پہ گری پڑی خاموش نظروں سے مار کھاتی بس آسمان کو دیکھے جا رہی تھی۔ شاہ نواز اس کی خاموشی نے مزید تیش دلایا تھا۔ اس نے پاس پڑی ہوئی کرسی اٹھا کر رابعہ پر پھینکی۔ رابعہ نے وار سے بچنے کے لیے آگے اپنا بازو کر لیا۔ کرسی اس کے بازو پہ لگی۔ اس کا بازو ٹوٹ گیا۔ اس کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ رابعہ کی چیخ نے جیسے سب کی جان ڈال دی تھی۔ سب نے مل کر شاہ نواز کو پکڑ لیا۔ آسمان کو دیکھتی ہوئی رابعہ کی نظریں ذرا گھوم کر چھت کی طرف گئیں۔ اسے وہاں اینی دکھائی دی، جو خوفزدہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ رابعہ کی آنکھوں میں ایک شکوہ ابھرا اور بند ہو گئیں۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اینی کو لگا جیسے رابعہ نے نظروں ہی نظروں میں اس پر تیر برسائے ہوں۔ وہ لہو لہان ہو گئی تھی۔ زبیدہ کو جیسے ہوش آیا وہ رابعہ کی طرف لپکی۔
ہائے مار ڈالا میری بچی کو، کوئی بچاؤ میری رابعہ کو، اس نے بین کرتے ہوئے کہا۔ رب نواز اس دوران گاڑی نکال چکا تھا۔ کچھ دیر بعد گاڑی ہسپتال کی طرف گامزن تھی۔ اچھا اس کو اب یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، بس میں اب اور نہیں پڑھ سکتی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ یہ کیا کیا ہے اینی نے؟ اینی کیا چیز ہے؟ مجاہد کیا چیز ہے؟ یہ دونوں کتنے خود غرض ہیں، کتنے زیادہ۔ مجھے تب بھی اینی بری لگ رہی تھی جب وہ کہہ رہی تھی کہ وہ منگنی والے دن کہے گا کہ نہیں مجھے تو اینی پسند ہے، میں تو رابعہ کے ساتھ شادی منگنی نہیں کر سکتا، اور وہ ادھر ہی غرور سے کھڑی ہوئی تھی۔ تو اس ٹائم اس کو تب بھی یہ نہیں سوچ رہی تھی کہ رابعہ کی کتنی انسلٹ ہو جائے گی، رابعہ کے پیرنٹس کتنا برا مانیں گے۔ اس کو صرف اپنی پرواہ تھی، اور اپنے ماں باپ کی بھی اس کو خیر پرواہ ہے کہ ان کی عزت پہ نہ کوئی آن جائے، ان کا مان، ان کا بھرم نہ ٹوٹے۔ حالانکہ تم اگر اکیلے میں اس سے اعتراف کر لیتی، اپنی محبت کا اظہار کر لیتی، تو تمہارے ماں باپ کو کون بتاتا، کون اس کو خبریں پہنچاتا کہ تم نے اظہار کر لیا، ان کا بھرم ٹوٹ جاتا۔ لیکن وہاں پر وہ اگر سب کے سامنے منگنی توڑ دیتا یا کہتا میں نے منگنی کرنی نہیں ہے رابعہ سے، میں نے تو اینی کو پسند کرتا ہوں، تب بھی اس کی بےزتی ہو جاتی۔ تو وہ صرف اینی اتنی خود غرض ہے، اتنی خود غرض ہے، اس کو صرف اپنی پرواہ ہے۔ اور یہاں پر بھی اس نے وہ لیٹر اس کو پکڑا دیا ہے، اپنی نہ انا ٹوٹنے دیا اس نے، نہ ہی اس نے اعتراف کیا کسی چیز کا، نہ اظہار کیا ہے، بس لیٹر پکڑا دیا۔ میں بالکل ہی اسپیچ لیس ہو گئی ہوں یہ سب پڑھتے ہوئے، اور مجھے رابعہ پہ اتنا ترس آ رہا ہے۔ رابعہ مجھے کبھی بھی بری نہیں لگی تھی، اگر رابعہ کسی کو پسند کرتی تھی تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، کم عمری میں کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، اور اس کو بعد میں پچھتاوا ہو جاتا ہے، جس کا وہ اعتراف بھی کرتی ہے اپنی چچی کے سامنے، اور اللہ سے رو رو کے دعائیں بھی مانگتی ہے اور معافی بھی مانگتی ہے، اینڈ دیٹس اٹ، ختم، وہ قصہ ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ اور مجاہد کتنا لچڑ ہے، تاکہ میرے اوپر نہ کوئی سوال آئے، میں نہ کسی کے سامنے برا بنوں، وہ رابعہ کا پول کھول دیتا ہے یوں سب کے سامنے۔ حد ہوتی ہے، حد ہوتی ہے۔ لیکن اب آگے کیا ہوگا؟ نکاح تو اب ظاہری بات ہے اینی اور مجاہد کا بھی نہیں ہوگا اس سچویشن میں، اور اینی پاگل کیسی ہوئی ہے، رابعہ تو چلو وہی ابھی ہوا ہے کہ اس کا شاہ نواز، اس کا جو ابو ہے وہ اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا، اس سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس چیز کو اتنا میرے خیال سے ایگزیجریٹ نہیں کرنا چاہیے، یا مجھے یہ بات اتنی بڑی نہیں لگ رہی، یا پھر واقعی بڑی نہیں ہے، پتہ نہیں۔ پر اچھا یہ میں نے پہلے ایک ناول پڑھا تھا نمکین پانیوں کا سفر، اس میں بھی اس لڑکی کا چچا ہوتا ہے، کسی غلط فہمی میں ہی خیر آ جاتا ہے، تو وہ اس کو لے کے جا کے اتنا مارتا ہے، پورے رستے پہ مارتے مارتے لے کے جاتا ہے، اور وہ بات اتنی بڑھ جاتی ہے، ہر کسی کو پتہ چل جاتی ہے۔ تو کوئی بندہ پردے رکھتا ہے، کسی کی عزتیں رکھتا ہے، کوئی سوچ کے کوئی فیصلہ لیتا ہے، کیا کرے بندہ۔ خیر اتنا کافی ہے آج کے لیے، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔